کہ جو مفتی تھے کیا نام تھا ان کا؟ ہے بیٹھے ہیں؟ ہاں یہ ہے. انزل الناس منازلہم، یہ اصول ہے ہمارا. انزل الناس منازلہم اکرموا کریم کل قوم، یہ ہمارا اصول ہے شریعت کا، خالی مومن برادری کا نہیں. حضرت جریر ابن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تھے اور جریر ابن عبداللہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بڑا آدمی ہے، اب اس کو میں کہاں بٹھاؤں؟ تو حضور نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، یہ دیکھا تو کوئی جگہ خالی نہیں تھی، سب صحابہ بھرے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لی اور اپنی چادر لے کر بھی پھینکی. ہمیشہ ایک اصول یاد رکھنا کہ اخلاق سے آدمی جو ہے قریب آتا ہے، بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں. بد اخلاقی سے اچھے ہیرے گم ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینکی، انہوں نے وہ چادر لی اور چادر لے کر جو ہے اپنے سینے سے لگائی. حضور نے کہا بھئی اس کو بچھا کر بیٹھو اس پر. تو انہوں نے چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی. یہ فرمایا کہ حضرت یہ چادر کا مقام و درجہ یہ نہیں ہے کہ میں اس پر بیٹھوں، اس کا درجہ میرا سر ہے. اور کلمہ پڑھا انہوں نے. اب یمن کا اتنا بڑا آدمی مسلمان ہوا، یمن کا اتنا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی چیز تھی. اتنا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور دیکھا جریر ابن عبداللہ داخل ہوئے ہیں تو خطبہ دیتے دیتے خطبہ چھوڑ دیا اور حضور نے جا کر جو ہے مصافحہ کیا اور مصافحہ کر کے چادر بچھا کے بھائی جریر بیٹھو. تو صحابہ نے اس پر پوچھا کہ یہ ہر آدمی ہے مسجد نبوی میں آتا ہے لیکن آپ نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اکرموا کریم کل قوم انزل الناس منازلہم. ہمارے علاقے میں کوئی مفتی ہے، وہ چاہے آپ کے نزدیک تو مولوی ہے لیکن مفتی ہے، اس کا اکرام کرو. فتویٰ دیتا ہے، آپ کی رہبری کرتا ہے وہ. اور یہ میرا جملہ یاد رکھنا کہ بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں. اور اخلاق سے جو ہے آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو امتیازی شان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور کی نماز کی تعریف نہیں کی اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی تعریف نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے لیکن اسے کوئی ہائی لائٹ نہیں کیا قرآن نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، دوسرا خیر کے کام بھی کرتے تھے، وہ ہائی لائٹ نہیں کیا. ہائی لائٹ کیا کیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس ہائی لائٹ کیا. اب بہت 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 اونچے اخلاق پر ہیں آپ، بہت اونچے اخلاق پر. آج تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ معاف فرمائے، برا مت ماننا، اگر بیوی سے معمولی سا نمک زیادہ پڑ جائے، وہ مڑی سے اوپر مت مل جائے، بدوجو تو نے چوک کری چٹلو نمک نہ کھو کھاوا پکاتے ہیں تھا پڑتو. حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے. سارے صحابہ کو ایک ہی بات کہتے تھے، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. ثمامہ ابن اسال اتنا خطرناک آدمی، طائف والے اتنے بڑے خطرناک. طائف والوں کا قصہ کون نہیں جانتا؟ ٹاپ لیول کے ہیں حضور کو تکلیف پہنچانے میں طائف والے. لیکن جب اسلام پھیلا 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 تو طائف والوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اب ہمیں بھی جانا چاہیے. اب تو لوگ بہت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو 4 5 6 ایسے چودھری تلواریں لے کر، اور پہاڑی لوگ تھے تو پہاڑی لوگوں کا مزاج بھی پہاڑی جیسا ہوتا ہے. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور طائف کے قصہ کو بیان کرنے کا کوئی مقصد، یعنی سب جانتے ہیں طائف میں کیا ہوا. یہ جب مدینہ منورہ آئے، حضور کو تو پتہ ہے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے. تو مغیرہ ابن شعبہ جو تھے، ان کی بکریاں چرانے کی باری تھی. جیسے
مال غنیمت جو ہوتا تھا اس میں بکریاں بھی آتی تھی، بھیڑ بھی آتے تھے، سب چیزیں آتی تھی، تو مشورہ سے طے کرتے تھے کہ بھئی آج بکریاں کون چرائے گا مسلمانوں کی مال غنیمت کی. تو مغیرہ بن شعبہ کی باری تھی. تو مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں اور بڑے یعنی ٹھاڑ کے ساتھ آ رہے ہیں، وجاہت. پہلے تو مغیرہ بن شعبہ سمجھے نہیں، قریب آئے تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اوہو یہ تو طائف والے ہیں، ثقیف، ارے یہ کیسے آئے یہاں؟ لیکن ہے 4-5، اس لیے لڑنے نہیں آئے ہیں، یہ کوئی مسئلے میں آئے ہیں یہاں. کہ 4-5 آج مدینہ منورہ میں آنے والے 2-4 قسم کے لوگ ہوتے تھے. ایک تو ایک کا دکا آتا تھا، جیسے وہ سارا آ گئی گانے والی قصہ میں نے سنا، کئی مرتبہ سنا ہے، مکہ میں گانا گاتی تھی سارا. اب وہ سارا اکیلے آ کر کیا لڑے گی مسلمانوں سے؟ اسی طریقے میں طائف والے آ گئے 4-5 تھے، تو اتنے بڑے جتھے سے کیا لڑیں گے وہ لوگ؟ بہت بڑا جتھا ہے یہ. ہاں غسان بادشاہ جو تھا یہ فوج لے کر آیا تھا، وہ لڑنے کے لیے آیا تھا. مشرکین مکہ وہ فوج لے کر آتے تھے، خندق میں آئے فوج لے کر، احد میں آئے فوج لے کر، یہ لڑنے کے لیے آئے. تو یہ بھی 4-5 آدمی تھے. مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ بھائی طائف والے یہ مانو نہ مانو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. تو مغیرہ بن شعبہ نے بکریاں چھوڑی اور بھاگی. بیچ میں ابو بکر ملے، یا مغیرہ اینا، بھائی اتنے تیزی سے بھاگ رہا ہے. تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا خوشخبری دینے جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ارے بھائی کیا خوشخبری ہے، پہلے مجھے تو دے، کیا خوشخبری؟ تو انہوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ نے کہ جاؤ اہل الطائف، طائف والے آ گئے ہیں. واللہ طائف والے آئے، ہائیلی امپاسبل، ناممکن. کرے یہ لوگ کیسے آئیں گے یہاں؟ انہوں نے تو پوری ٹھان لی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان کرنے کی. یہ لوگ کیسا؟ تو حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا مغیرہ بن شعبہ سے کہ مغیرہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبری میں دوں، تو نہیں، تو واپس چلا جا. اور واپس جا کر ان لوگوں کو سمجھا کہ نبی کی مجلس میں حاضری کے آداب کیا ہے، وہ ان کو بتا، بس تیرا کام اتنا ہے. البتہ خوشخبری میں دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خوشخبری دینے سے بہت خوشی ہوگی. اب مغیرہ بن شعبہ چھوٹے، ابو بکر بڑے، مان لیا مغیرہ بن شعبہ نے، واپس گئے. اور صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بیٹھے ہوئے تھے. تو آ کر کہا ابشرک یا رسول اللہ، خوشخبری. یہ اخلاق پر بیان کر رہا ہوں. بد اخلاقی سے اچھے ہیرے گم ہو جائیں گے. اچھی بیوی بھی ہوگی نا، بد اخلاقی سے نکل جائے گی. اچھا شوہر ہوگا، بد اخلاقی سے نکل جائے گا. اچھا پارٹنر ہوگا، بد اخلاقی سے نکل جائے گا. اخلاق برتو، علماء کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، یعنی عزت دو ان کو. اکرم و کریم کل قوم، جریر ابن عبداللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا، احترام کیا. چادر بچھائی تو جریر رونے لگے، ارے میں اتنا چھوٹا اور یہ اللہ کا نبی میرا اتنا احترام کر رہا ہے، یہ آدمی. پسج گئے. اور حضور نے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی بات ہے کہ طائف والے آئے تو ظاہر بات ہے کہ حضور کو طائف کا قصہ یاد نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ جو ہوا طائف میں آپ بھول گئے ہوں گے. آدمی کوئی نہیں بھولتا. ایک آدمی کسی کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا جملہ کہتا ہے تو بھی زندگی پر یاد رکھتا ہے. وہاں تو اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا طائف میں. اور آ کر ابو بکر نے کہا کہ حضرت خوشخبری دینے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کیا؟ بشرنی یا ابا بکر، بشرنی یا ابا بکر، خوشخبری دو. کیا خوشخبری لائے ہو؟ کہ طائف والے آ گئے ہیں. اچھا طائف والے آئے، کہ لڑنے بڑھنے تو نہیں آئے؟ ان کا مزاج میں لڑائی تھی نا، کہ لڑنے بڑھنے 4-5 ہیں اور سب چودھری ہیں آئے. آپ نے جواب کیا دیا؟ ان کے اکرام کا، احترام کا خیال رکھو اور ان کے لیے جلدی سے چادر بچھاؤ، بے چادری ہٹاؤ، خوشبو لگاؤ، احترام کرو، پانی لاؤ، یہ کرو. حالانکہ تو اگر دنیاوی آدمی ہوتا، اچھا آئے جیل میں ڈالو. بٹھایا اور ان کے لیے پورا اکرام کیا گیا. اکرام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے صحابہ کو بولا، او بھائی آ جاؤ، او انصار آ جاؤ، اوس آ جاؤ، خزرج والے آ جاؤ،
سعد ابن عبادہ والے آ جاؤ. سعد ابن عبادہ چودھری تھے, مدینہ منورہ کے انصار کے چودھری تھے سعد ابن عبادہ. اور جو ہے یہ ان کے مزاج میں تھوڑی سی سختی تھی, اسی وجہ سے جناتوں نے انہیں قتل کیا سعد ابن عبادہ کو. لمبا قصہ حضرت عمر کے زمانے میں جو ہوا وہ بات کی تفصیلیں ہیں. سب کو حضور نے کہا طائف والے آئے ہیں, طائف والے آئے ہیں, طائف والے آئے ہیں. ماؤں سے کہا بھئی طائف والے آئے ہیں, کھجورے لاؤ, کھجورے لاؤ, خوشبوئیں لاؤ. یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پتھر مارے. اچھا, وہاں مغیرہ ابن شعبہ راستے میں چلتے چلتے سمجھاتے آ رہے, دیکھو بھئی تم نبی کے دربار میں جا رہے ہو تو وہاں اپنا جب دیہاتی پنا وہاں مت استعمال کرنا. دیہاتی اکھڑ مزاج ہوتا ہے دیہاتی کا. دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکھڑ مزاج کے ہوتے ہیں. جب وہ اکھڑ مزاج وہاں مت چلانا. کہ تم اکرام کے ساتھ رہنا, ادب کے ساتھ بیٹھنا, یہ لکڑی بھی ایسا مت پھینکنا, بلکہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر جو سوال کرنا ہو کرنا ان سے, لیکن ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ. تب اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہہ رہے ہیں, عمر کو کہہ رہے ہیں, ماؤں کو کہہ رہے ہیں بھئی ان کے لیے ذرا بیٹھنے کا, چونکہ بڑے لوگ ہیں تو ان کے لیے تکیے کا بھی خیال کرو, ٹیک لگا کے بیٹھیں. یہ اکرام, یہ اخلاق. حالانکہ کون ہے؟ بے ایمان ہے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے طائف والے. اب تو مسلمان ہوں گے, کتنا وقت گزرے گا, کتنے سوالات کریں گے, تب جا کر یہ مسلمان ہوں گے. لیکن اکرام, احترام, اخلاق یہ نبی نے ہمیں سکھایا. آپ گھر میں بھی اگر اخلاق کے ساتھ رہو گے اور بیوی بچوں کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ رہو گے تو یہ آپ کے بغیر بیوی بچے رہ نہیں سکتے. اور اگر بد اخلاقی کی اور چاڑ مارے آ رہے, چاڑ مصیبت ٹڑے, وہ آدمی ایسا کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اخلاق, اور حضور انتظار بیٹھے ہوئے. طائف والے آئے, ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں, عمر بھی دیکھ رہے ہیں, علی بھی سب پہچانتے تھے کہ طائف والے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے, کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, آؤ 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 احترام آؤ. مغیرہ ابن شعبہ کہتے تھے کہ میں نے جتنا ادب ان کو سکھایا ایسے اکھڑ مزاج کہتے کہ سب بھول گئے. ادب سکھایا نا, یہ کرنا سب بھول گئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور لکڑیاں جو یہ کھاٹ ڈالی کہ جیسے ابھی حضور کو بھی لگے گی وہ لکڑیاں, اور ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا, بیٹھنے کا انتظام کیا, کھانے کا انتظام کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں جواب میں؟ پہلے ہمیں کھانا کھلائیے اور ہمیں دودھ پلائیے, اور ہمارے لیے اکرام کے لیے ایسا آدمی دیجئے جو ہم سے اونچا ہو. ابو ہریرہ نہیں چاہیے, بلال نہیں چاہیے, مقداد نہیں چاہیے, یہ تو غربا فقراء ہے یہ لوگ. عمار نہیں چاہیے, یہ لوگ نہیں, غربا فقراء نہیں. مالدار آدمی ہو, بڑا آدمی ہو, ہم بڑے لوگ ہیں, وہ ہمارا احترام کریں. تو کون چاہیے کہ امیوی خاندان کا چاہیے. اچھا امیوی خاندان ذرا معروف, امیر معاویہ کا خاندان, امیوی خاندان کہ ذرا معروف تھا سیاست میں بھی, مال میں بھی, وجاہت میں بھی. تو ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا خالد ابن سعید. ایک تو خالد ابن ولید ہے, اور خالد ابن سعید, یہ نوجوانوں کے بھائی تھے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ساری ینگ پارٹی ان کے ہاتھ کے نیچے. ایک آواز کریں, خالد ابن سعید ایک آواز کرے, سارا ینگ مدینہ کا جمع ہو جائے. حضور نے فرمایا یہ تمہاری خدمت میں رہے گا, چلے گا؟ کہ کیا نام ہے؟ کہ خالد. آ کر ٹھیک ہے. کون ہے؟ خالد بن سعید العاص الاموی. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ہمارا ذرا لیول کا ہے. خالد بن سعید العاص کو حضور نے خدمت کے لیے لگایا, اموی کو. اور پھر خالد بن سعید کہتے تھے کہ مجھے حضور نے فرمایا تم لوگ آ گئے ہو, آرام کرو, کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اب خالد تم جو ہے ان کا احترام کرو, اکرام کرو. مشرک ہے وہ سارے کے سارے. اور حضور ہدایت دے رہے ہیں خالد ابن سعید کو. اور مدینہ والوں کو کہا پنیر, مدینہ منورہ میں پنیر بہت ہوتے تھے اس وقت میں. پنیر, کھجور, دودھ یہ مہمانوں کے لیے پیش کرتے تھے جو اچھے مہمان آتے تھے. آپ نے پورے مدینہ میں اعلان کروایا ابھی اچھے سے اچھا پنیر ان کے لیے لاؤ, اچھے سے اچھا دودھ ان کے لیے لاؤ.
اچھے سے اچھا یہ لاؤ. خالد بن سعید کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے میں شرماتا بھی تھا, میں تو پھنسا. ان لوگوں کی مجھے یعنی یہ مجھے میزبان بنایا, وہ مہمان بنے, تو میں تو پھنسا. صحابہ نے کبھی کیسے پھنسے؟ بولے ایسے اڑے ٹیڑے دماغ کے تھے, دودھ آتا تھا تو سارے کے سارے چودھری بیٹھتے تھے, پہلے تو پی, پھر 2 گھنٹے کے بعد ہم پئیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے تم لوگوں نے زہر ملایا ہو, کہ زہر کا اثر ہونے میں 2 گھنٹہ ٹائم لگتا ہے. تو پانی آتا تھا پہلے مجھے پلاتے تھے, پھر وہ پیتے تھے. دودھ آتا تھا پہلے مجھے پلاتے تھے, خالد کہتے تھے, پھر پیتے تھے. کھانا آوے تو پہلے, تو میں تو جو ہے چک چک کر ہی میرا پیٹ بھر جاتا تھا, پھر پیتے تھے. ایسے اڑے ٹیڑے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر تک اخلاق برتے ان کے ساتھ, اخیر تک بھائی بھائی کا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اب حضور نے جب بات رکھی بھی کیوں آئے ہو؟ میں اسلام کو قبول کرنے آئے ہیں, لیکن کچھ شرطیں ہیں ہماری. دیکھو کسی نے ایسی شرطیں نہیں لگائی جیسے طائف والوں نے لگائی. بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ یہ فرمایا کہ 6 مہینہ تو ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے, اور 6 مہینہ ہم ہماری بتوں کی عبادت کریں گے. اتنے سال تک اتنا کرتے آئے ہیں تو ان کو بھی ناراض کرنا ٹھیک نہیں. حضور نے فرمایا نہیں. اچھا بھی 3 مہینہ کرنے دو, 9 مہینہ اللہ کی عبادت, آپ نے فرمایا. 1 مہینہ کرنے دو سال کا, آپ نے فرمایا. اچھا بھی 1 ہفتہ کرنے دو, 1 ہفتہ تو خوش ہو جائیں وہ ہماری بت, آپ نے فرمایا. پہلے شرط انہوں نے یہ رکھی کہ ہم اللہ کو یہ مانیں گے, ان کو یہ مانیں گے, اللہ کو یہ مانیں گے, ان کو یہ مانیں گے. ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 منٹ بھی نہیں, بلکہ آپ نے 1 منٹ بھی نہیں کے جملے کے بعد کہا یہ تو تم کو توڑنے پڑیں گے, گھر سے نکالنے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ کرنا پڑے گا, ہم کو گھر سے نکالنے پڑیں گے, تو اتنے سالوں تک تو ہم نے ان کی پوجا پاٹ کی ہے. تو آپ نے فرمایا چلو تم مت نکالنا, ہم نکالیں گے. یہ حضور نے فرمایا ہم نکالیں گے. تو ہم مان گئے کہ چلو یہ بت کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے. حضرت یہ نماز جو ہے نماز, تو ایسا کیجئے عشاء کی اور فجر کی نماز ہماری معاف کروا دیجیے آپ. عشاء میں ہم یہ شراب میں ہوتے ہیں, فجر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے سب کے لیے 5 نمازیں اور ہمارے لیے 3 نماز. آپ نے فرمایا نہیں. ایک کو چھوڑ دیجئے, فجر کی نماز میں اٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. عشاء تو چلو پڑھ لیں گے ہم لوگ, فجر میں اٹھنا بہت مشکل ہے. آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ, یہ جملہ کہا, لا خیر فی دین لا رکوع فیہ. اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو, جس میں سجدہ نہ ہو. مان گئے کہ چلو یہ بھی کریں گے. ایک ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ کہتے رہے, وہ مانتے رہے, اسلام قبول کیا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں میں سے حجاج بن یوسف کو پیدا کیا. محمد ابن قاسم انہیں لوگوں کا آدمی ہے. اور آج ہمارے یہاں اسلام, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کا اسلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی جو قربانی تھی اس میں چھپا ہوا تھا. بد اخلاقی نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھوں کے ساتھ. ابو قحافہ, ابو بکر کے والد, یہ آخر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو بکر روتے تھے, حضرت عائشہ روتی تھی. ابو بکر اور عمر اور حضور صلی اللہ, صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے چلے گئے, تو ابو قحافہ جو ہے نابینا تھے. انہوں نے کہا ارے عائشہ, ارے اسماء, تیرا باپ کہاں ہے؟ ان کو وہ تو کسی جگہ کام سے گئے ہیں. کام سے گیا, 2 دن سے دکھائی نہیں دے رہا, آیا بھی نہیں میرے پاس, کام سے کیسے؟ تو پھر ان دونوں بچیوں نے کہا وہ تو ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ گئے. اتنا غصہ ہوئے ہیں ابو قحافہ, اتنا غصہ ہوا ہے کہ تم لوگوں کو بھی یتیم کر دیا, بھوکا رکھ کے چھوڑ چلا گیا, یہ کیا وہ کیا. تو حضرت عائشہ اور حضرت اسماء جو تھی وہ دونوں کہتی تھی کہ ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ دادا کو دکھائی تو دیتا نہیں ہے, کچھ سیٹنگ ایسی کریں کہ دادا خوش ہو جائیں. تو باہر جا کر تھیلیوں میں کنکر بھرے,
دو چار تھیلیاں، اور پھر دادا کو لا کر کہا دادا ہاتھ لگاؤ، لگایا، دادا ہمارے باپ نے ہمارے لیے دینار اور درہم چھوڑا ہے، یہ دیکھو اتنے دینار اتنے درہم ہے اس کے اندر۔ تو دادا یوں ہاتھ لگاتے تھے، ہاں مال تو بہت ہے۔ تو حضرت اسماء بھی دیتی تھی الگ سے، حضرت عائشہ بھی دیتی تھی الگ سے، اور کہتی تھی کہ ہاں مال تو بہت چھوڑ کے گیا ہے۔ اور ذرا مجھے اندر سے دکھا، یہ کہا بہت مضبوط بندھا ہوا ہے، سمجھ گیا، بہت مضبوط بندھا ہوا ہے۔ آخر تک مسلمان نہیں ہوئے، یعنی سارے غزوے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب کچھ نمٹ گیا۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ تھی اور ام سلمہ تھی، باقی مائیں نہیں تھی۔ جہاد تھا نا وہاں پر فتح مکہ میں، تو یہ جو باقی مائیں تھیں نہیں، دو مائیں ساتھ تھی۔ تو حضرت عائشہ، حضرت اسماء جتنی بھی وہاں رہ گئی تھی، وہ یہ کہتی تھی بھی مکہ کی کوئی خبر ملے نہیں ملے، ابو قحافہ کی خبر ضرور دینا کہ بڑے میاں کا کیا ہوا۔ لیکن حضور کے اخلاق، حضور کے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود نے، حضور نے ابو بکر کو کہا این ابا قحافہ، بھائی سب آ گئے ہیں، سب، یہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، ابو قحافہ کہاں ہے؟ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ حضرت میں تو جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے وہ۔ آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لے آئے، میں تو جاتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کہیں گے مجھے وہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم کوشش کرو۔ چنانچہ ابو بکر جو ہے مکہ تو فتح ہو گیا، ابو بکر جو ہے یہ ڈرتے ڈرتے، ابا جان، اچھا ابو بکر کی آواز لگ رہی ہے، نابینا تھے نا، سالوں کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے، اچھا تو یہ کیا تو نے عائشہ کو بھی بھلا دیا، یہ کیا اسماء کو بھلا دیا؟ نہیں ابا جان، میں تو بہت، وہ دونوں بہت خوش ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، ابا جان میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک کام کے لیے۔ تو بولو کیا کام ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور حضور آئے ہیں، آپ چلو۔ تو بڑے میاں جو تھوڑے دیر تو خاموش رہے، اچھا چلو چلتا ہوں۔ کپڑے بڑے بدلے، خوشبو لگائی، اور اپنے ابا کو صدیق اکبر جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر لائے، نابینا تھے، ہاتھ پکڑ کر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور صدیق اکبر جو ہے یہ جہاں آج کل یعنی مقام ابراہیم ہے، وہاں دروازہ تھا، وہاں سے وہ لے کر آ رہے تھے۔ حضور نے دیکھا تو حضور نے زور سے کہا یا ابا بکر ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ، ارے بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی تو نے، میں خود آ جاتا، میں خود آ جاتا، یہ حضور فرما رہے ہیں، میں خود آ جاتا۔ تو صدیق اکبر نے کہا ہوا حق ان یاتی عندک، زیادہ حق اس کا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے، یہ صدیق اکبر نے کہا۔ بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا، سر پر ہاتھ پھیرا، سینے پر ہاتھ پھیرا، اور کہا چچا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا اسلم تسلم، مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کلمہ پڑھایا اور یہ مسلمان ہوئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے، صدیق اکبر ہچکیاں مار کر رہے، ہچکیاں مار کے، میرا باپ مسلمان، میرا باپ مسلمان ہوتا، میں سوچتا ہی بھی نہیں تھا، ہچکیاں مار کے کہ میری وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوئے، میرا باپ رکا ہوا تھا، ہچکیاں مار کے ایسے روئے ایسے روئے۔ حضور نے فرمایا جذبات میں آ گئے، حضرت نا آج تو مجھے، آج میں کیا بتاؤں میرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں ایک راز ہے جو کہنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میرے دل میں ایک راز ہے جو کہنا چاہتا ہوں لیکن نکلتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہو۔ بیٹھے ہوئے وہ کہاں نابینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ پھیر رہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہے، اخلاق کہ میرے دل میں ایک راز ہے جو کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو ابو بکر کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت آج اگر ابو طالب مسلمان ہوتے تو میرے باپ کے اسلام لانے کی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی ہوتی، کیونکہ ابو طالب کے لیے آپ نے بہت دعائیں مانگی ہیں۔ صرف ابو بکر کا خاندان ایسا ہے جو 100% مسلمان ہو گیا، 100%۔ کسی صحابی کا خاندان 100% مسلمان نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی 100% مسلمان نہیں ہوا۔ دائیں بائیں اوپر نیچے ابو جہل بغیر اسلام کے گیا، ابو لہب بھی گئے، یہ سب قریبی لوگ تھے، یہ سب چلے گئے۔ لیکن ابو بکر کہتے تھے کہ میرا خاندان جو ہے پورا
باپ بھی مسلمان ہو گیا، پوتا بھی مسلمان ہو گیا، پوتی بھی مسلمان ہو گئی. وہاں حضرت عائشہ اسما یہ تحقیق کرتے ہیں دادا کا کیا ہوا. واٹس ایپ تو تھا نہیں بھائی، واٹس ایپ تو تھا نہیں، فوراً میسج پہنچے بھائی. وہ انتظار میں تھی. کہتی تھی روزانہ ہم 2 رکعت صلاۃ اور حاجت پڑھ کے دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے باپ کو، ہمارے دادا کو محروم مت کرنا. جب خبر پہنچی ہے سجدے بھی گری، اللہ سے دعا مانگی، تیرا شکر ہے آج جو ہے دادا مسلمان ہو گئے. اخلاق، یہ میرا بیان ہے اخلاق کے اوپر. اخلاق اچھے برتو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کسی کے ساتھ بھی نہیں برتی. پسند نہیں آیا اب خاموش ہو گئی. کسی سے کوئی تکلیف پہنچی اب خاموش ہو گئی. ادفع باللتی ہی احسن. کچھ کہنا بھی ہے تو نرمی سے کہہ دیا. لیکن بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام اعلان کر دیا. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض جملے جو ہے وہ دل میں چپ جاتے ہیں، وہ نکلتے نہیں ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے نکلے، مدینہ سے باہر نکل کر ابو سفیان آئے. ابو سفیان حضور کے خسر نہیں، ایک ابو سفیان اور تھے. یہ بالکل باہر نکل کر کہ ابو سفیان جو حضور کے خسر تھے وہ تو مکہ کے قریب آئے تھے، وہ تو وہاں مسلمان ہوئے. یہ آئے اور انہوں نے کہا میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں لوں گا. 2 تھے، میں بیعت نہیں لوں گا. حضرت ام سلمان نے سفارش کی، حضرت میمونہ نے سفارش کی، ابو بکر نے سفارش کی. حضور نے ایک نہیں مانا. تو کیوں؟ وہاں وحشی کو معاف کر رہے ہیں، وہاں سارا کو معاف کر دیا. سارا نامی لڑکی کے قصے میں بیان کر چکا ہوں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. جگانا بہت گاتی تھی، حضور کی حجی میں بہت کہتی تھی، وہ اس کو معاف کر دیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت گانا گاتی تھی وہ مکہ مکرمہ میں. بات جس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ ممتحنہ کی شروع آیتیں، حاتب ابن بلتع والا جو قصہ ہوا ہے وہ سارا کے ساتھ ہی ہوا ہے. سب کو معاف کر دیا. کوئی آتا گا معاف کرتے گئے، معاف کرتے گئے، معاف کرتے گئے، معاف کرتے گئے. ان کو معاف نہیں کیا حضور نے. پھر صحابہ نے پوچھا کہ کیوں؟ بولے انہوں نے مجھے ایسے ایسے جملے کہے ہیں میرے دل میں چبھے ہیں کہ جو اب تک وہ نکلتے نہیں. یہ مفسرین نے لکھا ہے، نکلتا نہیں ہے. میرے بارے میں کہا کہ آسمان سے فرشتہ بھی آوے اور کہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے پھر بھی ہم مانیں گے نہیں. آسمان سے قرآن لے کر آوے اور بتاوے یہ اللہ کا قرآن ہے پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. پھر جو ہے حضرت عمر نے، صدیق اکبر نے کہا یہ تمہارا پھوپھیزاد بھائی ہے، یہ تمہارا یہ. تو حضرت صدیق اکبر نے چپکے سے ان دونوں کو سمجھایا، دیکھو بھائی معاملہ بہت سخت ہے، بیعت نہیں کریں گے. تم سامنے کھڑے ہو جاؤ اور سامنے کھڑے ہو کر کہہ دو ہم معافی مانگتے ہیں، اب سے غلطی نہیں ہوگی اور ہم دعا کریں گے، ہو سکتا ہے حضور معاف کر دے. چنانچہ سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت ہم تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا تو ٹھیک، معاف نہیں کیا ہم یہیں سے جنگل میں جا کر خودکشی کر لیں. یہ جملہ کہا دونوں نے. حضور نے فرمایا چلو آ جاؤ کلمہ پڑھو، معاف کر دیا. پھر وہی لوگ حضور کے مددگار بنے حنین کے موقع کے اوپر. اکرم کریم کل قوم، اکرم الناس منازل. امام ہے آپ کی مسجد کا، اس کا احترام کرو. مؤذن ہے اس کا احترام کرو. باپ ہے اس کا احترام کرو. اخلاق بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، بد اخلاقی سے پورا دین ختم ہو جاتا ہے. بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ ابن اسال کو معاف کر دیا. حضرت عمر نے ہرمزان کو معاف کر دیا. کتنا بڑا تھا ہرمزان کہ کوئی پکڑنے میں نہیں آتا تھا. وہ بہت مسلمانوں کو مارا ہرمزان نے بہت، اور یعنی کبھی پکڑ میں آتا ہی نہیں تھا. خدا کی شان. لیکن اسلام اسلام، دین دین، اخلاق اخلاق اخلاق. ہاں، مزاج میں مخالفت یہ ہوگی. آپ کا مزاج الگ ہے، میرا مزاج الگ ہے. عبد الرحمن ابن عوف اور خالد ابن ولید مزاج میں جوڑ نہیں تھا. خالد ابن ولید اور حضرت عمر مزاج میں جوڑ نہیں تھا، مشرق مغرب. حالانکہ حضرت عمر اور خالد ابن ولید چہرہ بالکل ملتا جلتا،
جہاں حضرت عمر کا تل تھا یہاں، وہاں خالد بن ولید کا بھی تل تھا، اتنا چہرہ ملتا جلتا تھا خالد بن ولید کا اور حضرت عمر کا۔ جب یہ لوگ گئے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تو وہ یہودیوں نے کہا بھی تمہارا ایک آدمی ہے جس کا حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تم اسے لے آؤ، ہم بغیر لڑائی بڑھائے کہ تم کو چابی دے دیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ بھئی مدینہ منورہ سے حضرت عمر کو بلانا، لمبا سفر، یہ خالد بن ولید ہے، بالکل چہرہ ملتا جلتا ہے، بالکل چہرہ ملتا جلتا خالد بن ولید کا اور حضرت عمر کا، اور مزاج مشرق اور مغرب، مشورے میں لڑائی ہو جاتی تھی، مشورے بیٹھتے تھے نا تو میں ہو جاتی تھی، تو انہوں نے خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا، وہ کھول کے بیٹھے کتاب، ہاں پیشانی ایسی ہے، ہاتھوں کی انگلیاں ایسی ہے، وہ ہاتھوں کی لکیریں بھی دیکھتے تھے، ان کا علم تھا اس کے پاس، اور ان کے پاس تلوں کا علم بھی تھا۔ یہ تل ہوتے ہیں نا، تل آپ جانتے ہوں گے، یہاں تل ہو تو کیا مطلب، یہاں تل ہو تو کیا مطلب، بغل میں تل ہو تو کیا مطلب، یا داہنی انگلی میں تل ہو تو کیا مطلب، آپ سمجھ گئے نا، گلے میں تل ہو، یہ فن ایک علم ہے جو اس زمانے میں تھا۔ اس زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھی تو ان کا استخارہ یہ تل ہوتے تھے۔ جب بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، اس کو کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، بھئی لڑکی پسند آئی ہے لیکن ہمارا جمے گا کہ نہیں جمے گا، استخارہ کرو، تو بادشاہ کے یہاں جہاں جہاں تل ہوتے تھے وہ دیکھے جاتے تھے، اور لڑکی کے جو بدن میں جہاں جہاں تل ہوتے تھے وہ دیکھے جاتے تھے۔ اس سے وہ سمجھتے تھے کہ ہاں اس کے تل بھی یہاں ہے، بادشاہ کے بھی یہاں ہے، اس کا بھی یہاں ہے، اس کا بھی یہاں ہے، اس کا بھی یہاں ہے، اس سے بھی وہ شادیاں کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں یہ ترتیب تھی، یہ علم عام تھا اس زمانے میں۔ ہمارے شریعت میں آ کر یہ علم ختم ہو گیا، ستاروں کے علم ختم ہو گیا، یہ لکیروں والے علم ختم ہو گیا، رمل ختم ہو گیا۔ میرے ساتھ ایک مدراسی خادم تھا میرے ساتھ، تو میں نے اس کے تل پر مستقل بیان کیا، کیا مدراس میں کسی جگہ پروگرام میں گئے تھے، اجتماع میں نے بیان کیا تو وہ میرا خادم تھا، مل سے ایک کام ان کا کیا کام ہے، میرا یہاں تل ہے، کیا مطلب اس کا؟ میں نے کہا تو گھر جا بھائی۔ میں نے کہا یار میں نے بیان کیا یہ غلطی کی، یہ تو میں نے کہا پرانی باتیں سنا رہا تھا میں۔ اتنی جو ہے مناسبت تھی حضرت عمر کی اور خالد بن ولید کی، وہ دیکھتے تھے کہ ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہاں تل ہوگا، اس کا بھی یہاں ہے، اس کا بھی یہاں ہے۔ ان کا حضرت عمر کا جو ہونٹ کے اوپر کے حصے میں تل تھا، ہونٹ کے اوپر کے حصے میں تل ہو وہ الگ نشانی ہے، نیچے کے حصے میں ہو وہ الگ نشانی ہے۔ بولے ہاں یہ اس کے اتنا مناسبت تھی خالد بن ولید کی۔ آخر میں چابی دینے کے لیے تیار تھے، اور بوڑھے نے کوئی بوڑھا راہب بیٹھا ہوا تھا پیچھے، اس نے کہا ارے بھائیو ابھی چابی مت دینا، نام پوچھو، نام کیا ہے، نام پوچھا، اب تو جھوٹ نہیں بول سکتے، کہنے نام اس کا خالد ہے، میں نے کہا نا نام دوسرا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کو بلایا گیا، بیت المقدس فتح ہوا، وہاں سے سفر کر کے آئے۔ اتنی مناسبت تھی، لیکن مزاج میں جو میں اس پر سناتا ہوں، مزاج میں اختلاف ہوگا، میاں بیوی کے بھی مزاج میں اختلاف ہوگا۔ آپ یہ کہو کہ بیڑی جیسے ایک دم میٹھا جیوی رہے، یہ نہیں ہوگا۔ وہ بیوی کیا جو لڑے نہیں آپ سے، تھوڑے بہت لڑے گی بھی، رات بھی ہوتے ہیں، دن بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، نمکین بھی ہوتا ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ ماؤں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو جاتی تھی، ہوتی تو نہیں ہوتی تھی۔ ارے عائشہ تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اب حضرت عائشہ نے کہا کیسے؟ کیونکہ جب ناراض ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب جبریل، یا رب میکائیل، یا رب ابراہیم، یا رب اسماعیل، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو روٹھی ہوئی ہے، میرا نام نہیں لیتی۔ اور جب خوش ہوتی ہے یا رب محمد، یا رب محمد، یا رب محمد، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو خوش ہے۔ یہ تو انسان تو مزاج میں مخالفت ہوتی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف، خالد ابن ولید مشورے میں الجھ پڑتے تھے، اور دونوں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف آ گئے اور آ کر کہا کہ یہ لڑکا ہے نا خالد ابن ولید، ان کے زمانے میں، ان کے دور میں، ان کے ماحول میں وہ لڑکے تھے، ہمارے لیے تو صحابی ہیں،
عبد الرحمن ابن عوف نے آ کر شکایت کی، حضرت مشورے میں وہ چھوکرا ہے بہت بولتا ہے، میں کوئی رائے دوں میری رائے کے خلاف، یہ بات ہو رہی ہے۔ اتنے میں خالد ابن ولید آ گئے، حضرت یہ بڑے میاں ہیں، یہ بہت میری مخالفت کرتے ہیں، بہت پرانے شورا کے آدمی ہیں، مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، چھڑتے رہتے ہیں مشورے کے اندر۔ دونوں نے شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، فالتفت الرسول الی خالد ابن ولید، خالد ابن ولید کے طرف حضور متوجہ ہوئے اور کہا کہ یا خالد انت تحترم عبد الرحمن ابن عوف لأنہ بدری، عبد الرحمن ابن عوف کا احترام کرو اس لیے کہ بدری ہیں۔ اور کہا خالد ابن ولید نے کہا کب تک احترام کروں؟ فرمایا کہ یا عبد الرحمن انت تحترم خالد ابن ولید لأنہ سیف من سیوف اللہ، جوڑ دیا۔ یاد رکھنا کہ حضرت عمر نے خالد ابن ولید کو جو معزول کیا، جب حضرت امیر المومنین بنے تو حضرت عمر نے خط لکھا خالد ابن ولید کو، ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، میں امیر المومنین بن گیا ہوں اور تمہیں خط ملے، خط ملتے ہی تم مدینہ منورہ آ جاؤ، تم نے وہاں شادی کی کیوں کی مجھے خبر کرو، دوسرا تم نے شاعروں کو مال دیا۔ یہ حضرت خالد بن ولید کا مزاج شاعرانہ تھا، رات صبح تو غزوے ہوتے تھے، رات کو بیٹھ کر شیخ ابھی تو بھی کچھ سنا، ابھی تو بھی کچھ سنا، تو بھی کچھ سنا، تو بھی کچھ سنا، تو مال دیتے تھے خالد بن ولید۔ تو حضرت عمر نے ہی لکھا شاعروں کو مال دیا، اگر بیت المال میں سے دیا تو خیانت ہے، اور اگر تم نے اپنے جیب میں سے دیا تو اسراف ہے۔ یہ حضرت عمر نے لکھا۔ وہ سارا حساب کتاب لے کر میرے پاس آؤ مدینہ منورہ، اور آپ اپنی ساری ذمہ داری ابو عبیدہ کو دے دو، اور آپ سیدھے مدینہ منورہ آؤ۔ مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا، یعنی چہرے کی کتنا ملتا جلتا تھا وہ سمجھا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا، خالد ابن ولید کو معزول کر دیا، خالد ابن ولید آ رہے ہیں، خالد ابن ولید آ رہے ہیں۔ پھر اعلان ہوا کہ آ گئے ہیں، ابھی مقدمہ پیش نہیں ہوا ہے، آ گئے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا علقمہ ابن علاثہ، یہ رات کو گھوم رہے تھے، سامنے سے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، تھے حضرت عمر، وہ رات کو چکر لگاتے تھے حضرت عمر، تھے حضرت عمر، اور یہ علقمہ ابن علاثہ سمجھے یہ خالد ہے۔ تو فوراً علقمہ ابن علاثہ نے کہا سلام علیکم یا خالد، حضرت عمر نے بھی آواز بدل کر جواب دیا وعلیکم السلام۔ بھائی خالد بہت افسوس ہوا ہمیں، امیر المومنین نے تو بہت زیادتی کی تجھ پر، اتنا کام تو کرتا تھا، تجھے معزول کر دیا، تجھے یہاں بلایا، یہ کیا۔ تو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ خالد بن کر کہہ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے ہم سب مل کر ایک پارٹی بناوے اور امیر المومنین کو قتل کر دیں؟ تو علقمہ ابن علاثہ نے کہا کہ نہیں نہیں بیٹا خالد، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، ہے تو امیر المومنین، بات تو ماننی پڑے گی اس کے لیے۔ بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، جا خالد جا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں حضرت عمر سے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ خالد بن ولید ہے، اتنا چہرہ ملتا جلتا تھا اور مزاج بالکل دائیں بایاں۔ فجر کی نماز حضرت عمر نے پڑھائی اور حضرت عمر نے پڑھاتے کہا سب بیٹھ جانا بھائی، کوئی جاوے نہیں، مشورہ کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے بلایا خالد بن ولید کو، خالد آ جاؤ۔ خالد بن ولید آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بلایا علقمہ ابن علاثہ کو، علقمہ ابن علاثہ آ جاؤ، وہ بھی آ گئے۔ اب جو ہے حضرت عمر خالد بن ولید سے پوچھ رہے ہیں رات کے وقت میں تم دونوں نے فلاں درخت کے نیچے کیا مشورہ کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ رات کے وقت میں تم دونوں نے فلاں درخت کے نیچے کیا مشورہ کیا ہے؟ خالد بن ولید کہنے لگے کہ حضرت میں تو ان کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور علقمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خالد اتق اللہ ولا تتق من عمر، اللہ سے ڈر، عمر سے مت ڈر، اللہ سے ڈر، عمر سے مت ڈر، ایمان کمزور ہو گیا تیرا عمر سے۔ خالد بن ولید نے کہا بھائی میں تو تم کو جانتا بھی، ارے تم نے، ہم دونوں نے باتیں کی تھی رات کو۔ خالد کہتے ہیں بھی میں تو جانتا بھی نہیں، میں تو گھر پر تھا یہ۔ اور حضرت عمر جو ہے وہ مزے لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے یہ قصے کئی راویوں کے ذریعے سے آتے ہیں، یہ قصے کہہ رہے ہیں کیوں؟ تو مجمع کے سامنے بات ہوئی ہے نا،
راوی بہت ہوتے ہیں اس کے، تاریخ کی کتابوں میں اس کی اس کے راوی روایت کرنے والے بہت ملیں گے. وجہ کیا؟ تنہائی میں بات نہیں ہوئی ہے، ان لوگوں کے سامنے ہوئی. مجلس میں تو میں بھی تھا، اس میں تو میں بھی تھا، اس میں تو میں بھی تھا، اس میں تو میں بھی تھا. تو حضرت عمر نے چپکے سے کہا علقمہ ابن علیٰ کو کان قریب کرو، کہ رات کو تم نے جو بات کی ہے وہ خالد بن ولید سے نہیں کی ہے، وہ مجھ سے کی ہے. اب جہاں علقمہ ابن علیٰ نے سنا کہ ہو یہ تو حضرت عمر، ان سے میری بات ہوئی، ایک دم پسینہ پسینہ، ضاقت علی الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی، پریشان ہو. تو پھر حضرت عمر نے کہا ایسی فتنے کی باتیں مدینہ میں نہیں کیا کرتے. تو علقمہ ابن علیٰ نے کیا کہا؟ حضرت معاف کر دیجئے، رات کو میں گھر سے نکلوں گا ہی نہیں، کیونکہ خالد بن ولید کا چہرہ حضرت عمر کا چہرہ اتنا ملتا جلتا کہ پہچان نہیں سکتا کہ کوئی یہ عمر ہیں کہ خالد ہے. اور مزاج میں اختلاف، لیکن جڑتے رہے، کرتے رہے، ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے، چلتے رہے. ہمیشہ یاد رکھنا مزاج میں اختلاف ہوگا، نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے، لیکن نبھانا پڑے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی عورت اگر یہ کہے مجھے ایسا شوہر ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، یا کوئی شوہر کہے مجھے ایسی بیوی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو انشاءاللہ بغیر شوہر کے رہے گا اور یہ بغیر بیوی کے رہے گا. یا کہے گا مجھے کوئی ایسا ساتھی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو بغیر ساتھی کے رہے گا، اکیلے رہو آپ. اجتماعی زندگی میں تو جو ہے اونچ نیچ اونچ نیچ اونچ نیچ ہوتی رہے گی، نبھانا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، اخلاق برتنے پڑیں گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپس میں اخلاق بتائے. کبھی بھی کوئی معاملہ آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخلاق اخلاق. ابو العاص ابن ربی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، مشرک تھے. حضرت زینب ان کی اہلیہ تھی. میں نے کل ایک قصہ سنایا، کل امرپورہ میں تھے. میں نے کہا کہ زینب نامی لڑکیاں، جو آپ لوگ جا کے گھر جا کے سنا مت دینا بھائی، ہاں ورنہ مولی پور میں آنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. میں نے زینبوں کا قصہ سنایا تھا. زینب، یہ زینب نام جو ہے یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. زینب، اسلم، سالم، یہ سارے نام اوپر کے ہیں یہودیوں کے. وہ اب تک بھی جو ہے یہودیوں میں زینب نام وجود میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی یہودیہ، گوری لڑکی، اس کا نام بھی زینب تھا. تو زینبوں کے قصے کل میں نے وہاں کل امرپورہ میں تھے، امرپورہ میں صرف زینبوں کے قصے سنائے، زینبیں کیسی ہوتی ہے. تو میں نے کہا بھائی ایک بات کہتا ہوں زینب کے بارے میں، تم گھر جا کر بتا مت دینا کہ زینب نام کی لڑکیاں جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہیں، نمبر ایک، لیکن بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے. گھر جا کر اندازہ لگا لینا، بتانا مت لیکن اندازہ لگا لینا. اس پر میں نے یہ حضرت زینب کا قصہ تو نہیں سنا ہے، وہ قصہ میں یہاں سنا رہا ہوں کہ ابو العاص ابن ربیع کو اسلام میں داخل کرانے کی جو ترتیب چلی وہ تو زینب تھی. یہ پہلے بیوی تھی، ابو العاص ابن ربیع شوہر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص ابن ربیع کا بہت خیال کرتے تھے مکی زندگی میں، اور حضور کہتے تھے بے داماد ہو تو ایسا ہو، یعنی اپنے داماد کی حضور تعریف کرتے تھے کہ داماد ہو تو ایسا ہو، داماد ہو تو ایسا ہو، داماد ہو تو ایسا ہو. بہت حضور کا اکرام کیا. لیکن اسلام آیا تو حضرت زینب مسلمان ہو گئی، یہ مشرک رہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ جوڑ تو جمے گا نہیں. حضور نے اپنی بیٹی کو بلا لیا، لیکن میاں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے وہ تو دل میں تھی. اسلام یا اسلام ہے وہاں. لیکن یہ کہ ایک مرتبہ ابو العاص ابن ربیع، یہ میں زینب کی ہوشیاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، بدگمانی سے بچنا، یہ 3 پوائنٹ ہیں اس میں. ابو العاص ابن ربیع تجارت کے لیے گئے تھے شام، واپسی میں مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی مال ہے. یہ کہہ کر رات کے وقت میں سارا مال لوٹ لیا صحابہ نے. ہماری بارڈر سے کیوں گزر رہے ہو؟ اب یہ گھبرائے ابو العاص ابن ربیع، بھئی مجھے پکڑیں گے، مجھے ماریں گے، اندھیرے میں کون دیکھتا ہے. سردی کی راتیں تھی،
ابو العاص ابن ربیع نے سارا مال چھوڑا اور سارا مال چھوڑ چھاڑ کر ابو العاص ابن ربیع مدینہ کی طرف بھاگے اکیلے۔ رات کا اندھیرا، سردی کی راتیں، سارا مدینہ سویا ہوا ہے، اب کہاں جائے؟ مدینہ میں کہاں جائے؟ کسی کو جانتے ہی نہیں، سوائے حضرت زینب کے کسی کو جانتے ہی نہیں، اور زینب تو بیوی ہے نہیں۔ تو لوگوں سے جا کر پوچھنے لگے زینب کا گھر کہاں ہے؟ پوچھا کون سی زینب؟ بنت رسول۔ ارے زینب بنت رسول کا تیرے سے کیا واسطہ؟ تیرے سے کیا واسطہ میں زینب بنت رسول کا؟ مجھے گھر تو بتا دو، گھر کہاں ہے؟ کسی نے بتا دیا وہ کمرہ ہے۔ چنانچہ آئے وہاں اور دستک دی تو زینب نے پوچھا کون؟ یہ کہا ابو العاص ابن ربیع ہوں، گھبرایا ہوا آیا ہوں، بس موت میرے آگے پیچھے ہے، تم صرف میری اتنی مدد کرو کہ مجھے امن دے دو، پناہ دے دو۔ جب پناہ دو گے، ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو پناہ دے دے تو کوئی مار نہیں سکتا، تم مجھے پناہ دے دو تاکہ میری جان بچ جائے۔ یہ ان کی سمجھداری تھی حضرت زینب کی۔ انہوں نے کہا تم باہر ہی رہو، میں نے تمہیں پناہ دے دی ہے۔ بچیوں کو بھیجا، بچیوں کا تو بات ہے رے، بچیوں کو بھیجا، پانی دیا، سردی کی راتیں تھی، بستر دیا، باہر جو ہے لیٹ جاؤ۔ اب چونکہ رات کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں کہہ نہیں سکتی ابھی، سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں، فجر میں جو ہے میں بات کروں گی سب سے۔ یہ ان کی سمجھداری تھی حضرت زینب کی، پناہ دی دی۔ فجر کی نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت زینب جہاں آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت زینب جو ہے وہ عورتوں کے چبوترے پر کھڑی ہو گئی۔ اے مسلمانوں سنو، ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں۔ ابو العاص ابن ربیع سارا مکہ مدینہ جانتا تھا کہ ان کے پہلے شوہر تھے۔ ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں، میں نے ان کو پناہ دی ہے، کوئی بھی ان کو میلی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے کیا کہا؟ بدگمانی ختم کر رہے، بھائی سنو، یہ زینب جو کہہ رہی ہے جیسے تم پہلی مرتبہ سن رہے ہو، میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، یہ بدگمانی دور کر رہی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ بیٹی نے اور باپ نے کچھ آپس میں چکر چلا لیا، مجھے بھی کچھ پتہ نہیں، یہ پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، میں بھی تحقیق کر کے آتا ہوں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب تو چبوترے پر تھی، حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت میمونہ بھی تھی، ساری امہات المومنین تھی، وہاں چبوترے پر نماز پڑھتی تھی فجر کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ عائشہ آؤ میرے ساتھ آؤ، زینب میرے ساتھ آؤ زینب، اور پھر زینب کو کمرے میں لے جا کر حضور نے فرمایا بیٹا تم نے پناہ دی ہے وہ تو ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ اب تمہارا شوہر نہیں ہے اس لیے تم سے خلوت نہ کرنے پائے۔ حضرت زینب نے کہا کہ نہیں ابا، بالکل میرا شوہر نہیں ہے، لیکن وہ بالکل گھبرائے ہوئے آئے تھے اور ایسی حالت میں تھے کہ اگر کوئی بھی دیکھتا تو انہیں قتل کر دیتا، تو میں نے ایک انسانی اخلاقی اعتبار سے ان کو پناہ دے دیا۔ آپ نے کہا وہ تو ہر ایک کو اختیار ہے، کوئی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہارا شوہر نہیں ہے، یہ خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، واپس آ کر صحابہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے آ کر کہا بھئی میں نے زینب سے یہ کہا ہے یہ کہا ہے، آپ لوگ بدگمان مت ہونا، ہمارا کوئی پلاننگ نہیں تھی، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس پر اگر اس کے ساتھ اگر ہم اخلاق کا معاملہ کریں لعل اللہ یہدی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس لیے جس نے بھی مال لیا ہے وہ مال واپس کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرسی ڈال کے بیٹھ گئے، حضرت زینب اور مائیں گھر میں سے دیکھ رہی تھی، اور صحابہ جو ہے وہ چادر بچھا کر، حضور نے بچھائی تھی چادر، سارا مال ڈال رہے تھے۔ ابو العاص ابن ربیع بھی سامنے مجرم کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے چونکہ داماد رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور حضور نے کہا داماد ہو تو ایسا ہو، زندگی بھر نبھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دیا، مالدار آدمی تھے، حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے، تو حضرت خدیجہ نے اپنے بیٹے سے نکاح کروایا ان کا، لیکن اب یہ معاملہ آیا کہ اسلام اور کفر ہو نہیں سکتا، تو حضرت زینب بھی رو رہی تھی، ان کی بچیاں بھی رو رہی تھیں، حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی، حضرت میمونہ بھی رو رہی تھی، حضور کے آنکھوں میں آنسو تھے، کوئی سونا لا کے ڈال رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات لا کے ڈال رہا ہے، کوئی جو کھجورے لا کے ڈال رہا ہے،
ابو العاص ابن ربیع بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا ابو العاص سارا سامان آ گیا تمہارا؟ ہاں حضرت سب آ گیا. اٹھا کے دیکھتے تھے. ہاں یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا. اور وہاں رو رہی ہے کہ پتہ نہیں حضور کیا فیصلہ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ہم نے تم کو معاف کر دیا اور یہ سامان تمہارا ہے، تم لے کر اسے مکہ مکرمہ جاؤ. سیٹھ آدمی تو انہوں نے جو اپنا سامان باندھنا شروع کیا. جب سامان باندھ رہے تھے ہچکیاں بن گئی. سیٹھ آدمی ہے، حضور کا داماد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. حضور نے حضرت بلال سے کہا بلال تھوڑی مدد کرو، عبداللہ بن مسعود مدد کرو. چنانچہ صحابہ نے مدد کی، باندھا سامان. اور یہ اپنا پوٹلا لے کر جب چلے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، تو ظاہر بات ہے کہ چلیں گے. تو کتابوں میں لکھا ہے یہاں حضرت زینب بہت رو رہی تھی اور ایک جملہ کہہ رہی تھی اے اللہ تو نے سب کچھ دیا ہے، اس کو تو ہدایت دے دے، اے اللہ تو اس کو ہدایت دے دے. آخر تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک یہ اوجھل نہیں ہوئے ہیں تب تک حضرت زینب کی بچیاں پیچھے پیچھے چلی ہیں. باپ کہتے ہوئے بچیاں جہاں تک اوجھل نہیں ہوئے. پھر جہاں اوجھل ہو گئے تو پھر آدمی اپنی منزل پر رواں دواں ہو جاتا ہے. مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے سارا حساب کتاب کیا. 3 دن قیام کیا. لوگوں سے کہا بھئی میں نے حساب کتاب سب کا چکا دیا، کسی کو لینا ہو تو لے لو. تو مکہ والوں نے کہا کچھ لینا نہیں ہے بلکہ ہمیں اور انویسٹمنٹ کرنا ہے. فرمایا نہیں، اب میں مدینہ جا رہا ہوں. چنانچہ مدینہ منورہ آئے. ابھی آدھے راستے میں پہنچے تھے ابو العاص ابن ربیع، اور حضور کی اطلاع ہوئی کہ ابو العاص ابن ربیع آ رہے ہیں. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی کہ ہو سکتا ہے ہدایت کے لیے یہ آ رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے گا. چنانچہ حضور نے تذکرہ کیا زینب سے. ابو العاص ابن ربیع نکل گئے ہیں وہاں سے، آدھے راستے تک پہنچے ہیں. 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، کبھی بھی آ سکتے ہیں. کیا مقصد سے آ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. حضرت زینب کہتی تھی میں روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگتی تھی، اے اللہ خوشخبری دینا مجھے. یہ زینب سوچ اونچی تھی مجھے. چنانچہ وہاں آئے، وہاں آ کر مسلمان ہوئے. صحابہ نے تکبیر کہی. ساری مائیں پہلے غم کے مارے روئی تھی، اب خوشی کے مارے تھی. پہلے غم کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو. حضور نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر ابو العاص ابن ربیع زینب کے کمرے میں گئے اور بچیوں کو ملایا اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارا شوہر ہے، اب زندگی گزارو. اخلاق. اگر حضور اسی دن کہہ دیتے میں تو ہمارا نہیں ہے تو چلا جائے یہاں سے. حضرت زینب اسی دن کہہ دیتی میں پناہ نہیں دیتی، تیرا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اخلاق، سمجھداری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ پکڑا ابو العاص ابن ربیع کا اور گھر میں لا کر اپنے بستر پر بٹھایا اور کہا زینب یہ تمہارا شوہر ہے، اور ابو العاص یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری بچیاں ہیں، جو بھی تمہاری بچے پیدا ہو گئے تھے یہ تمہارے ہیں. اپنی خوشی زندگی گزارو. اچھی زندگی گزری. اس کے بعد تو پھر بڑے قصے ہوئے حضرت زینب کے اور ابو العاص ابن ربیع کے. اب تو وقت نہیں میرے پاس کیونکہ کل بھی ہمارا سفر ہے. دوسرے سفر میں انشاءاللہ سناؤں گا ابو العاص ابن ربیع کا سارا قصہ. مجھے تو یہ کہنا ہے اخلاق، بد اخلاق سے بچو، اخلاق برتو، اور اللہ اور اپنوں کے ساتھ بھی برتو، غیروں کے ساتھ بھی برتو. یہ مائیکل جیکسن کو جب میں نے اسلام کی دعوت دی، ارے مائیکل جیکسن کا نام تو سنا ہوگا یار، کہیں نہ کہیں تو سنا ہوگا، وہ ناچنے والا. وہ صرف ہم سے جو متاثر ہوا ہے مولانا ہمارے اخلاق سے. پیسوں کی کیا کمی ہے اس کے پاس. 3 آدمی گئے تھے ہم خصوصی ملاقات میں، ان میں سے 2 ابھی ہم زندہ ہیں، ایک مر گیا. 2 آدمی، میں زندہ ہوں، ایک دوسرا ہے وہ زندہ ہے، لیکن ایک آدمی کو ہم 3 میں سے انتقال ہو گیا. اس نے سارا لکھا بھی تھا. کئی لوگ بھی آئے، اخبار والے بھی آئے. اپنے کہا ہم تو اخبار والے تو ہے ہی نہیں. میں 2019 میں گیا ابھی امریکہ، 2019، تو میں مستقل طور پر اس کے لیے دعا کے لیے، اس کی فیملی کے لیے ہالی ووڈ کا میں نے سفر کیا. ہالی ووڈ، وہ وہیں رہتا تھا، وہ ہالی ووڈ جو ہے انگل ووڈ، ہالی ووڈ، تو وہیں پر یہ لوگ رہتے ہیں. ہالی ووڈ جو ہے دنیا کی خراب سے خراب جگہ ہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ہالی ووڈ جانا ہے. بولو نا ہالی ووڈ. میں نے کہا تو ٹینشن مت لیں،
میں جو کہتا ہوں اتنا کر، مجھے ہالی ووڈ لے جا۔ ہالی ووڈ گیا، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں والوں کو ہدایت دے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہالی ووڈ میں ہم نے گش بھی کی ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ امام بنائے گا۔ آپ کے مولی پور میں بہت خیر دیکھی ہے میں نے، یہ بتا دوں میں آپ کو، فقیر آدمی ہوں، لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتا ہوں، بھی ہوں فقیر، لیکن لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتا ہوں کہ بہت خیر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خیر کو آگے بڑھاؤ، اور سب سے بڑی خیر یہ کہ آپس کے دلوں کو صاف رکھو، آپس میں محبتیں، ایک دوسرے کا اکرام کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، اپنی دینداری کی زیادہ چرچے مت کرو، دیندار کون ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اور ایک کڑوی بات بتاتا ہوں، ہے قرآن حدیث کی لیکن ہے کڑوی، لیکن صحیح ہے، صحیح بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے، تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ دین کا کام کرنے والا جس کی نیتوں میں کھوٹ تھا، اس کے ذریعے سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا۔ سخی شہید جس کی نیت میں کھوٹ تھا بھڑکائے گا، خود بھی جلا دوسروں کو بھی جلائے۔ سامنے اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا بتاؤ کیا کر کے آئے، ہم کہیں گے اللہ پاک ذرا ابھارو، ہمارا امیر صاحب نے لاؤس چلے گا؟ اب اللہ پاک ذرا ابھارو، ذرا ہمارا پیر صاحب نے لاؤس، آپ کے پیر سے ہم پوچھیں گے آپ بتاؤ آپ کیا کر کے آئے؟ جب میری بیوی کو لے کے آتا ہوں، مسجد و جماعت کو لے کے آتا ہوں۔ اس لیے دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے، دعوت کے کام کو صفات کے ساتھ کرنا۔ آج اب ہم یہ شرط لگاتے ہیں، دعوت کے کام کو صفات کے ساتھ کرو گے تو ہی آدمی منزل تک پہنچے گا۔ جیسے نماز اگر خوشی خوشی کے ساتھ پڑھی تو نماز کا فائدہ بھی ہوگا، یہ نماز منزل تک پہنچائے گی بھی، اور نماز بغیر خوشی خوشی کے پڑھی نیکیاں مل جائیں گی، لیکن نماز کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دعوت کے کام کا نتیجہ کب نکلے گا؟ جب دعوت کا کام ہم جو ہے صفات کے ساتھ کریں، اور صفات میں سب سے پہلی صفت اچھے اخلاق، اچھا گمان، معاشرہ ٹھیک، معاملات ٹھیک۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ایک دروازے سے دین گھر میں آتا ہے، اور بد اخلاقی اور معاشرے کی خرابی اور معاملات کی خرابی کی وجہ سے دوسرے راستے سے دین نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حشر کے میدان میں خالی کھڑا رہے گا آدمی، کوئی نہیں کہے گا کہ تم، حشر کے میدان میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے چلے لگائے، یہ نہیں پوچھیں گے اللہ۔ قبر میں بھی اللہ ہی نہیں پوچھیں گے کتنے چلے لگائے، اپنا دین لے کر آئے کہ نہیں آئے۔ ہم جو چلہ لگواتے ہیں دین ہماری زندگی میں آئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے چپ کے دعائیں مانگو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جو موڈ میں ہوتے تھے، ایک جماعت آئی تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا ماشاء اللہ چوتھی آیا، کہاں سے آئے تم لوگ؟ یہ کہ فلاں جگہ سے۔ کتنا وقت لگایا؟ ان کا یہ اتنا۔ تو ابا نے کہا کہ پہلے تو سچ بتاؤ کچھ جماعتیں نکالی؟ کہ نہ ملشا جماعتوں سے کاٹی۔ اچھا پھر کیا کیا تم نے؟ مطلب کھایا پیا مزہ کیا۔ تو ابا نے کہا بھی کچھ جماعت تو نکالتے، ایک جماعت تو نکالتے، کم سے کم 3 دن کی جماعتیں نکالتے۔ پھر ابا نے ان کو بٹھا کر سمجھایا یہ نکلنا اگر اللہ کے لیے ہے تو بہت اونچا، اور اگر یہ نکلنا گھومنے پھرنے کے لیے ہے تو اللہ اس کو پکڑ کر جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس پر میں گہری بات بتاتا ہوں۔ مولوی طارق جبیل کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ ہم ایک مرتبہ حج میں ساتھ تھے، اکثر ہم لوگ حج میں ساتھ ہوتے ہیں، یہ حالات کی وجہ سے اب جو حج بھی ختم ہو گیا۔ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے
اس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے. جس ہوٹل میں ان کا قیام، ہمارے کمرے الگ الگ تھے، ہماری فیملی کے کمرے یوں تھے، ان کی فیملی کے کمرے یوں تھے. اچھا، عورتیں بھی آپس میں ملتی رہتی تھی، ہماری عورتیں ان کی عورتیں. ہم نماز پڑھنے کے لیے مغرب کے دونوں ساتھ نکلتے تھے اور حرم شریف میں نہیں جاتے تھے. ہم تو بھرا ہوا ہے، تو وہاں ہوٹل میں جو مسجد بنی ہوئی ہے، چونکہ اس کا تعلق حرم سے وہ لوگ کر لیتے ہیں، وہیں پر 7 سیڑھیوں پر وہ ایکسٹیلیٹر ہوتی ہے نا، وہ چڑھنے والی سیڑھیاں. میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا بھائی میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے بھائی طارق صاحب. انہوں نے کہا کیا؟ پہلے تو ہماری بکھرے موتی کی بات چلی، بکھرے موتی تو وہ تھوڑے مذاقی آدمی بھی ہے نا. انہوں نے کہا ارے مولوی یونس، آپ کی بکھرے موتی ہمارے پاکستان میں اتنی چھپی کہ چھاپنے والوں کے منگلے بھڑے ہو گئے. یہ انہوں نے کہا مجھے، اور کہا مطلب میں دنیا میں جہاں گیا، جس گھر میں بھی گیا، 2 چیزیں میں نے دیکھی، ایک تو تمہارا واٹس ایپ کا سبق دیکھا اور تمہاری بکھرے موتی دیکھی. میں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے پہنچائی، ہم تو جانتے نہیں کسی کو. پھر میں نے یہ بات کہی کہ قرآن، اب سننا دھیان سے، بات اس پر ختم کروں گا چونکہ عالم لوگ ہو، آپ لوگ سمجھو گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن میں ہے کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا، لوگوں کو ہدایت بھی دے گا. تو میں نے ان سے کہا کیا اس کا تعلق صرف قرآن سے ہے یا جمیع ما تعلق بالقرآن، جتنی چیزیں قرآن سے لگتی ملتی ہے. انہوں نے کہا مثلا، میں نے کہا صلاۃ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، حج یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تلاوت قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ میں کہہ رہا ہوں اور وہ رو رہے ہیں. چلہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تصنیف تالیف یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، عمرہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مشورہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گشت یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. انہوں نے کہا یہ سب مراد ہے جتنا قرآن سے لگتا ملتا ہے. پھر دھڑا دھڑ حدیثوں کے تو ماہر ہیں، وہ حدیث بیان کرتے رہے. رب تال للقرآن والقرآن یلعب، روزہ رکھنے والا، بعض روزہ رکھنے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے یہاں سفارش کرے گا روزہ، اور بعض روزہ رکھنے والے وہ ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملا. اس لیے دعوت کے کام کو کرنا، صرف ایک نصیحت یاد رکھنا، صفات کے ساتھ. خانقاہی کام کرو صفات کے ساتھ، مدرسہ چلاؤ صفات کے ساتھ، تبلیغ کا کام کرو صفات کے ساتھ، مشورہ کرو صفات کے ساتھ. میرا ابا فرماتے تھے بیٹا یونس بغیر صفات کے اگر کیا نا تو اللہ کے یہاں خالی ہاتھ کھڑے ہو رہیں گے ہم. پھر مجھے کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے. کہ کیوں؟ دیکھو لاکھوں آدمی میرا بیان سنتا ہے. اس وقت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، اب تو ختم ہو گئے. لاکھوں آدمی، تو میں چپ کے اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک تو مجھے معاف کر دینا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا. منافق کی 65 نشانیاں ہیں. آیت المنافق ثلاث، یہ تو بڑی نشانی ہے، لیکن 65 نشانیاں میں نے جمع کی تھی. یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے. اس پر صحابہ ڈرتے تھے. اس لیے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہت خیر ہے. اخلاق، داعی کی صفات کیا ہونے چاہیے؟ اخلاق، حسن ظن، کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمی کے ساتھ اخلاق برتے. بریدہ اسلمی کون؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے ہجرت کر کے، سارا سمندر طے کر لیا، مدینہ منورہ کے قریب میں آ کر حضور پھنسے. مدینہ دکھ رہا ہے سامنے. اور بریدہ اسلمی 70 آدمی، بڑے ڈاکو تھے بریدہ اسلمی، 70 آدمیوں کو لے کر آ گئے، تلواریں لے کر گھیر لیا حضور کو، ابوبکر کو. ابوبکر گھبرانے لگے. حضرت مکہ سے چلے، یہاں تک تو خیریت سے پہنچ گئے، لیکن یہ آدمی نے سب کو ہمارے گھیرے میں ڈال دیا. ہم آگے بھی نہیں جا سکتے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے. تلواریں 70، یہ 2-3. آپ نے اخلاق اور حکمت کیا کہا؟ آپ نے بریدہ آئے سامنے تلوار لے کر، یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. انت محمد؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے غصے میں کہا بریدہ. فالتفت رسول اللہ ابا بکر فقال یا ابا بکر قد برد لنا امرنا. ابو بکر گھبراؤ مت، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. نیک فالی لی حضور نے. کہا آپ کا قبیلہ کون سا؟ اسلمی. وہ غصے میں کہہ رہے. تو حضور ابو بکر کو کہہ رہے یا ابا بکر لا تخف ولا تحزن قد سلمنا، ہم محفوظ ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تمہارا عائلہ رئیسیہ کون سا؟ اوپر والا. اسہمی. فالتفت رسول اللہ ابا بکر یا ابا بکر لا تخف ولا تحزن سہمہم عندنا، ہمارا معاملہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ. نیک فالی لی حضور نے، ہم محفوظ ہو گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ان کا ہمارے ساتھ معاملہ اچھا ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ بریدہ نے کیا کہا؟ بریدہ نے کہا یا محمد شہدہ برد لنا امرنا سلمنا سہمہم عندنا. اس کا کیا مطلب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تم سارے کے سارے آئے ہو ہمیں قتل کرنے کے لیے، اور قاتل کا جو خون ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، لیکن تمہارے نام سے تو ٹھنڈک ٹپک رہی ہے، تمہارے نام سے بھی ٹھنڈک ٹپک رہی ہے، نام سے بھی کام سے بھی ٹھنڈک ٹپک رہی ہے. یہ جب جملہ سنا بریدہ اسلمی نے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ فرمایا میں تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. چنانچہ بریدہ اسلمی صرف اتنا اخلاق سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اور جتنے 70 تھے نا سب کو بلایا مسلمان ہو جاؤ. سب مسلمان ہو گئے. حضور کو بہت خوشی ہوئی. یعنی مکہ مدینہ میں داخل ہوتے ہوتے اتنا بڑا معاملہ ہو گیا. اب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بریدہ، اے بریدہ میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا. بولی پر والا آپ لوگوں کو سکھا دوں بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار، سکھا دوں؟ فیس ملے گی ہماری. ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو نہیں دیتے؟ وکیل کو فیس دیتے تو ہم ہی ایسے بیوقوف ہیں بغیر فیس کے بات سمجھاویں، اتنی بڑی دعا سکھاویں. حضور نے کہا بریدہ میں تجھے ایسی دعا سکھا رہا ہوں جس سے اللہ محبت کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق دے گا، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اللہ اسے پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا. پڑھو میرے ساتھ اللہم انی ضعیف فقوِ فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہا رضائی. اللہم انی ضعیف فقوِّنی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاغننی یا ارحم الراحمین. پورے حدیث کے جتنے بھی خلاصے ہیں صرف 2 کو حضور نے دعا سکھائی، مردوں میں حضرت بریدہ کو اور عورتوں میں حضرت عائشہ کو. کہا کہ جس کے ساتھ اللہ محبت کا ارادہ کرے گا اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دے گا، اور جس سے اللہ محبت کا ارادہ نہیں کرے گا اللہ اسے پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا. یہ دعا میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں تو نہیں لکھی، لیکن اب نئی جو آئی ہے شاید اس میں آ گئی ہو، یا بکھرے موتے میں تو ضرور ہے. دیکھ لینا بکھرے موتے آپ لوگوں کو گھروں میں ہوں گی. یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. سفر میں تو ڈاکو ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر میں، اور خطرناک ڈاکو، سب ڈرتے تھے ان سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ دونوں کا کیا نام ہے؟ یہ کہا مہانان. کیا کہا؟ مہانان، ذلیل لوگ. اب نے فرمایا لا لا بل انتما مکرمان، تم تو اچھے لوگ ہو. کیا آپ نے کہا؟ لا لا بل انتما مکرمان، تم تو اچھے لوگ ہو. اتنے اخلاق پر مسلمان ہو گئے. آج ہمارے اخلاق کی کمی ہے، تقریروں کی کمی نہیں، تقریر کرنے والے بہت پیدا ہو گئے. کوانٹیٹی کی کمی نہیں، کوالٹی کی کمی ہے. اس لیے کوالٹی پیدا کرو گے انشاءاللہ. اور آج آپ لوگوں کو میں ایک ہدیہ دیتا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. کتنا نام ہے بھائی؟ 4. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار.
روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو انشاءاللہ. یہ فقیر کی نصیحت یاد رکھنا، جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جو دعا مانگو گے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے الحمدللہ. 100 مرتبہ پڑھیں گے کتنے محل ہوئے بھائی؟ 10 محل. تو روزانہ 10 محل تیار کرو. آپ کے دل میں آتا ہوگا کہ مول صاحب روز 10 بنگلہ تیار تھا ہی جنت میں ایٹلا بتا شو کرو شو آپ نے. تو میں جواب میں کہتا ہوں بھائی گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو. جب ہم انشاءاللہ جنت میں جمع ہوں گے نا وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. بہت میرے ساتھ قصے ہوئے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں، نام مسجد میں میرا بیان ہوتا تھا رمضان میں، وہ نکلتا تھا تو ایک لڑکی بیچارے آئی، ابو جی 28 سال کی عمر ہو گئی، میری شادی نہیں ہوتی، ابو جی کچھ دعا کرو، کچھ وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا بیٹا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، کرے گی؟ میں کہا ابو جی کروں گی. 28 سال کی عمر ہو گئی. میں نے کہا روزانہ سورہ اخلاص پڑھ 100 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ سے تیرا رزق مانگ، جو دعا مانگی اللہ تجھے دے گا. تو اس نے کہا مولوی ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھوں؟ میں نے کہا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے. کھانا جب کھاتی ہے تو ایک مرتبہ پڑھتی ہے کہ ہر لقمے پڑھتی ہے؟ بہن جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے جائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ ہاں ابو جی سمجھ گئی. میں نے کہا یہ میرا جاندار شاندار مالدار دیندار یہ وظیفہ ہے. اور بیٹا میں نے کہا بیٹا یہ میری تسبیح ہے، یہ تسبیح بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے. یہ تسبیح بھی ہدیہ لے جا اور اللہ سے مانگتی رہے، میرے لیے مانگتی رہنا، تیرے لیے مانگ جا. دوسرے سال گیا تو وہی لڑکی تسبیح جو ہے یوں لے کے کھڑی تھی تاکہ پتہ چلے میری تسبیح ہے. پردے میں تو سمجھ میں نہیں آتا نا کون لڑکی ہے. اور ایک بچہ لے کے کھڑی تھی. میں لگا بیٹا کون تو؟ بولے وہی جاندار شاندار مالدار دیندار. اس نے اپنا نام بھی وہی رکھ لیا کہ جاندار شاندار مالدار دیندار. بیٹا کیا ہوا؟ اللہ نے میرا نکاح کرا دیا، اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا الحمدللہ، اور اللہ نے بہت مال بھی دیا. میں نے کہا دیکھ بیٹا اللہ نے مال دیا ہے نا، اسٹاک مت کرنا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا. ابو جی خوشخبری اور سناؤں؟ میں نے کہا سنا. یہ کہا کئی محلے کی لڑکی آتی تھی اور کہتے تھی کہ ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادی تو ہوتی نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار، اور میں ان کو یہ وظیفہ دیتی تھی، یہ آپ کی تصویر پڑھاتی تھی. ابو جی سب کی شادیاں ہو گئی. میں نے کہا واہ بھائی واہ، اللہ جزائے خیر دے تجھ کو. تو میں بھی آپ کو اب تصویر تو سب کو دے نہیں سکتا، سارا مجموع کس کو دوں گا؟ آپ کے مولے پور کے عورتوں کے لیے کچھ تصویر لے کر آیا ہوں، ساتھیوں کو دے دیے، وہ دے دیں گے عورتوں کو، لیکن سب کو تو دے نہیں سکتے ہم. یہ تصویر ہمارے محترم کو دے رہا ہوں، آپ کو ہدیہ میری طرف سے. یہ ماشاءاللہ ہردیواس نہ کہیں، کل جا رہے ہیں وہاں، میں ان کو پہچانتا نہیں لیکن مجھے ان کی پیشانی سے اچھے لگے کہ اچھے آدمی ہے یہ ماشاءاللہ. یہ میری طرف سے ہدیہ آپ کو. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اور میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو میری تشکیل پر روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر. پکی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ اخلاص زیادہ پڑھے گا اللہ اس سے زیادہ محبت کرے گا. تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے. یہ پوچھو بھی کیوں پڑھتے تھے سورہ اخلاص؟ مجھے بہت پسند ہے. آپ نے فرمایا اس کو کہہ دو اگر تجھے محبت ہے اور پسند ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. آج کل ہمارا یہ واٹس ایپ پر سبق چل رہا ہے، یہ اسی پر چل رہا ہے، اس لیے مجھے یہ حدیث یاد ہے. پڑھو گے انشاءاللہ. اب کیش بزنس کر لو، پڑھو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صحیح حدیثوں میں آتا ہے جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان دنیا بھر میں ہوں گے، مسلمان مرد اور عورتیں، ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. میری جو کتاب چھپتی ہے سب سے پہلے میں اسے ہائی لائٹ کرتا ہوں اور سارے حدیثوں کا حوالہ ڈال دیتا ہوں. بخاری مسلم میں تو نہیں ہے لیکن ان کے شرط پر جو ان کی شرطیں ہیں بخاری مسلم کی، اس کے مطابق یہ حدیث ہے. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، حدیث شریف کے جملے
تو اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دیتا ہے۔ اسے پڑھتے رہو، مومن کا ہتھیار میں بھی پڑھتے رہو، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی جلدی 4 مہینے کے لیے 3 چلے کی آواز لگ رہی ہے مولانا، چلا نہیں 3 چلا، کون جانے کے لیے تیار ہے؟ جلدی نام لکھاؤ، پھر دعا کر لیں، پانی پلاؤ بھی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے، یہاں تو ہر آدمی عالم دکھتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کون تیار ہے؟ کچھ جمع، ہاں پھر نام لکھو، کہاں کے؟ یہاں کے لکھو ہمارا آنسر، اور بولو، اور بتاؤ، اور بتاؤ۔ وہ ہمارے بھائی کا نام بیرون جماعت، واہ 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 واہ، یہاں سے ماشاءاللہ ابھی دیتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بس ایک ہی شرط یاد رکھنا بھائی، جہاں پر بھی جاؤ صفات کے ساتھ دعوت کا کام کرو، خانقاہ کرنی ہے صفات کے ساتھ کرو، مدرسہ کرنا ہے صفات کے ساتھ کرو، مکتب کرنا ہے صفات کے ساتھ کرو، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ صفات نہیں ہے اللہ سے مانگو، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ اور کون تیار ہے مولوی صاحب؟ کہ قرب جوار سے ضائع ہوں گے؟ آپ کے مولوی پور سے کتنے جماعتیں ہیں؟ 2 جماعتیں، 2 جماعتیں مولوی پور کے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ بیرون کے لیے، بیرون کے لیے ذرا لمبا خرچہ ہے کہ نہیں؟ 1.5 لاکھ، ہاں ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ بھی ٹھیک ہے، چلو اللہ برکت دے عافیت کے ساتھ۔ اور بتاؤ، اور بتاؤ۔ عاشق صاحب بھی تیار ہے، واہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ سب پرانے چہرے دیکھ کر ہمیں ہمارے ابا یاد آتے ہیں، جیسے بھی ان کا چہرہ، یہ سب وہاں نظام الدین آتے تھے ابا کہتے تھے ہاں مولوی پور آ گیا، مولوی پور آ گیا، مولوی پور آ گیا ماشاءاللہ۔ لیکن مولوی پور والے ہمیں دعوت نہیں دیتے، یہ شکایت ہے۔ یہاں تو آ کر میرا جی ایسا لگا ماشاءاللہ کہ یہ جو بیان کیا ابو العاص ابن ربیعہ کا، میں نے کئی دنوں کے بعد بیان کیا ہے، لوگوں کی طلب پر۔ ابھی تو آدھا قصہ آ رہا ہے بھائی، ابھی تو آدھا قصہ رہا، ابو العاص ابن ربیعہ کا پورا قصہ تو باقی ہے، بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ اور بتاؤ کون تیار، اور کون تیار ہے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، اچھا چلو نیت کر لو کہ نکلیں گے انشاءاللہ، کہ نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں اثر بھی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ گھر سے جب بھی نکلو تو دین کی نیت سے نکلو، جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو۔ گھر سے نکلنا ہے تو آدمی، حدیث شریف میں آتا ہے آدمی گھر سے نکلتا ہے تو داہنی طرف جو ہے فرشتہ جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ دین کی نیت سے نکلا، دعا پڑھ کے نکلا تو فرشتہ ساتھ ہو جاتا ہے، اور اگر غفلت کے ساتھ نکلا، ادھر نکلا تو شیطان ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی آدمی کم سے کم نیت سے تو لے۔ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی تم کچھ کر نہیں سکتے، نیت تو کرو، تو کم سے کم سارا مجمع نیت تو کرے کہ ہم دین کے لیے ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ کوشش کرو کہ نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں اثر بھی ہے۔ اپنی جو آپ کی بیویاں ہیں ان سے کہو کہ کھانا پکاوے مہمان کی نیت سے پکاوے، مہمان آئے گا مہمان کھانا کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھانا کھا لیں گے۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ ہماری شریعت بہت آسان ہے، وہ ہم نے مشکل کر دی ہے نا، بہت آسان۔ قرآن شریف بہت پڑھو، ذکر بہت کرو، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو، صرف ایک شرط صفات کے ساتھ اللہ سے مانگو، ہمارے اخلاق اونچے ہوں، ہمارے معاملات بہت اونچے ہو، ہمارا معاشرہ بہت اونچا ہو۔ اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بات نکلے تو کہہ دیتا ہوں، یہ ساؤتھ افریقہ کا جو بادشاہ تھا نا، منڈیلا، ہاں وہ جو ہے مسلمان تو تھا نہیں،
لیکن اس کا قصہ ہوا جو دل پر اثر کرتا ہے. 20 سال وہ جیل میں رہا اور حالات سے گزرا. اللہ نے بادشاہ بنایا. بادشاہ بنانے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو آج میں کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھاؤں. اس نے اپنے فوجی افسروں کو لیا, ہوٹل میں جا کر کھانے کے لیے بیٹھا. ایک آدمی کونے میں اکیلا بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا. تو اس نے بلایا, ابھی اکیلے کوئی بیٹھو, ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ. اب یہ بادشاہ ہے, وہ ایک عام آدمی ہے. بلا کر بٹھایا, کھانا کھلایا, طبیعت پوچھی کیسے طبیعت ہے تمہاری, کیا ہے, اور وہ ایک دم کانپ رہا تھا وہ آدمی. پھر وہ کھانا کھا کے چلا گیا. فوجی افسروں نے کہا کہ کچھ بیچارہ بیمار تھا, ایسا بخار تھا یا کیا, کھانا برابر دھیان سے کھا نہیں رہا تھا, گھبرا رہا تھا. تو اس منڈیلا نے کیا کہا, یہ بیمار نہیں تھا, میں جب جیل میں تھا تو میرا جیلر یہ تھا اور مجھے بہت مارتا تھا یہ, اور جب میں پانی مانگتا تھا تو مجھ پر پیشاب کرتا تھا. یہ اس نے خود نے کہا. لیکن آج اللہ نے مجھے اس جگہ پر پہنچایا, میں بدلہ کیوں لوں؟ اسے اس کا اجر ملے نہ ملے وہ بات الگ ہے, تو فتوی کی چیز ہے کہ وہ تو مشرک ہے, وہ کوئی بھی نیکی کرے گا بھاؤ نہیں ملے گا. لیکن چیز سوچنے کی ہے کہ آج میں بادشاہ بنا ہوں, اس سے بدلہ کیوں لوں؟ آج ہمارے یہاں یہ کوالٹی ہے, تھوڑا آدمی سوچے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اس نے کہا وہ تحقیق کروا سکتا تھا کہاں رہتا ہے, فوجی ساتھ تھے, داخل کروا سکتا تھا اس کو جیل کے اندر. تو نے میرے ساتھ یہ کیا, میں یہ کروں؟ پوچھا بھی نہیں. بولی میرا جیلر تھا, مجھے بہت مارتا تھا اور میرے منہ پر کتنی مرتبہ تو پیشاب کیا ہے اس نے, لیکن آج مجھے مالک نے موقع دیا, یہ کرسی دی, تو میں اس کے بدلہ کیوں لوں؟ میں نے معاف کر دیا, کوئی بات نہیں. آج اللہ نے مجھے اچھا ٹائم دیا. یہ چیزیں یعنی عبرت کی ہوتی ہیں, یہ چیزیں عبرت کی ہوتی ہیں. اپنا مزاج میں تنگی نکالو. مومن جو ہے نا, مومن مزاجی میں تنگیاں ہیں, تنگیاں نکالو. وسعت پیدا کرو, وسعت, خیالات میں وسعت, دین کے لیے خیالات میں وسعت. وسعت کا مطلب بڑے سے بڑا کام کرنا. ہمارے دماغ میں چپ جو ہونے چاہیے نا, چپ, یہ جو موبائل میں چپ ہوتی ہے, آٹلے جی بی نشان, آٹلے جی بی نشان, آٹلے جی بی نشان. ہمارے دماغوں میں 10,000 کروڑ جی بی کی جپ ہونی چاہیے دین کے لیے. میں دین کا یہ کام کروں, میں دین کا یہ کام کروں, میں اس کو اس طرح کو فائدہ پہنچاؤں, اس کو اس طریقے سے فائدہ پہنچاؤں, اس کو فائدہ پہنچاؤں. اللہ نے عقل دی, وہاں لگاؤ. لڑائی میں مت لگاؤ, بدگمانی میں مت لگاؤ, کسی کے عیب دیکھنے میں مت لگاؤ, معاف کرنے میں لگاؤ, معاف کرنا. والا من صبر وغفر. عمر ابن عبدالعزیز تھے, تو عمر ابن عبدالعزیز کو بخار آتا تھا, بخار ختم ہی نہیں ہوتا تھا. تو شاہی طبیبوں نے دیکھا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کی تو انتڑیاں کٹ گئی ہیں, کسی نے آپ کو زہر دیا ہے. اچھا, مجھے زہر دینے والا کون؟ پتہ نہیں. آپ کے غلام کو پوچھو, خادم کو, غلام کو بلایا, بھئی مجھے تو نے زہر دیا ہے؟ پہلے تو کہا نہیں. اس سے سچ بول دے, میرا موت کا وقت ہے, میں موت کی تیاری کروں. تو اس نے کہا ہاں میں نے زہر دیا ہے. کتنے پیسے ملے؟ 2,000 دینار. عمر ابن عبدالعزیز نے نہیں پوچھا کس نے تجھے پیسے دیے, کیا, کچھ نہیں. اور کیا کہا عمر ابن عبدالعزیز نے کہ بھئی تو نے مجھے زہر دیا, ایک جملہ صرف کہا, میری قیمت تو نے 2,000 دینار لگائی. میں اتنا مسلمانوں کے لیے کتنا کام کرتا تھا اور کتنا انصاف پھیل رہا تھا, میری قیمت تو نہیں لگا. لیکن تو گھبرا مت, میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. یہ عمر بن عبدالعزیز. اور اس کو کیا کہا کہ دیکھ ابھی تک کمرے میں ہوں اور تو, باہر کسی کو پتہ نہیں ہے, تو جو ہے یہ مہینے کی بھی تنخواہ لے لے اور تو بھاگ جا. جب تو اگر یہاں رہے گا تو تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے لوگ, ماریں گے تجھ کو, تو چلا جائے یہاں سے. وہ چلا گیا. اب عمر ابن عبدالعزیز کا سکرات کا وقت آیا. آنکھیں کھلتی تھی, آنکھیں بند ہوتی تھی, کھلتی تھی. تو وہ جتنے بھی وزراء عمرا جو تھے وہ کہتے تھے وہ خادم کہاں ہے, وہ غلام کہاں ہے, وہ خادم کہاں ہے, وہ غلام کہاں ہے. ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے آنکھ کھول کر کہا کہ دیکھو
میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اس لیے میرے مرنے کے بعد کوئی بھی اس سے قصاص اور بدلہ نہ لے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ ہمارے اسلاف یہ تھے۔ امام مالک جو تھے، یہ ایک جو امیر مدینہ تھا، اس نے جو امام مالک سے کہا کہ فلاں لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، آپ فتویٰ دو کہ جائز ہے۔ امام مالک نے کہا میں فتویٰ نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا، کیسے جائز ہے، یہ لڑکی حرام ہے تمہارے لیے، ہم تمہاری پٹائی کریں گے۔ تو کوئی بات نہیں۔ تو امام مالک کو بہت کوڑے مارے، حضور کی قبر کے قریب کھڑے رہ کے کوڑے مارے، اتنے کوڑے یا ہاتھ پر مارے کہ مالکیہ کا مذہب آپ نے دیکھا ہوگا، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، وہ یہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وہ ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتے تھے، امام مالک ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو یہ نماز پڑھتے تھے۔ ان کے مسلک میں وہ چل پڑی وہ چیز، ہاتھ کھلا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ جیل میں ڈال دیا۔ کچھ سالوں کے بعد، حالات تو اچھے ہوتے ہیں نا، کچھ سالوں کے بعد یہ جو مارنے والا امیر مدینہ تھا جیل میں گیا، دوسرا امیر مدینہ آیا، یہ امام مالک کا دوست تھا، اس نے امام مالک کو نکالا اور امام مالک سے کہا کہ اس کو میں جیل میں سے لاتا ہوں اور تمہارے سامنے اتنے ہی کوڑے مرواتا ہوں جتنا اس نے تم کو مارے تھے۔ تو امام مالک نے جواب کیا دیا، نہیں بھائی، وہ ایک کوڑا مارتا تھا، دوسرا کوڑا مارنے سے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ یہ کوالٹی لاؤ اپنے اندر، بدلہ لیوانی نا، آواز ٹائم آواز موجود ہوں، آواز تو دے منہ تو نجوز ہوں۔ یہ میں بھاگل والوں کو یہ نصیحت کر کے آیا ہوں کہ تمہارے بھاگل والے ہیں ان کو یہ نصیحت کر کے آیا ہوں کہ وہ سدھرو، تب تک اب رہو گے ایسے، تمہارے یہاں سے کتنا دین پھیلا ہے۔ اللہ 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 ہے، اللہ غیور ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور یہاں مسجد و جماعت پہ بیٹھتی ہے مول صاحب، فجر بعد مسجد و جماعت میں بیٹھو، 3 دن جماعتوں میں نکلو، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کام کرنے والے اکثر علماء ہیں، یعنی جن کے ہاتھ میں دعوت کا کام ہے وہ علماء ہیں۔ وہ علماء بھی سنجیدہ علماء ہیں، ایک تو اڑا ٹیڑا دماغ داروں سے بتا، وہ نہیں، سنجیدہ علماء ہیں جو کام کو لے کے چلتے ہیں۔ تو کام سنبھلا ہوا ہے ابھی تک ماشاءاللہ، دوسرے علاقوں میں اتنا کام سنبھلا ہوا نہیں ہے جتنا یہاں ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جتنا شکر کرو گے اتنا اللہ نعمت کو بڑھائے گا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک جملہ حدیث میں آتا ہے، پڑھ لو میرے ساتھ، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، یہ جماعت جب واپس آئے گی تو میں اللہ کا ایسا شکر ادا کروں گا کہ اس کا شکر کرنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ وہ جماعت واپس آئی تو حضور نے یہ جملہ پڑھا اور کہا کہ یہ جملہ پڑھنے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ۔ یہ کئی مرتبہ بیانوں میں ہمارے میں جس میں کتابوں میں چیزیں میں لکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ پانی دے دو اور دعا کرو، چلو۔ اور نکاح ہے، لاؤ کون ہے نکاح والے، آ جاؤ، آپ ہیں نکاح دلہے میاں کون ہے؟ آ جاؤ دلہے میاں، تو آگے آنا چاہیے۔ دلہے میاں کون؟ کتنے نکاح ہیں؟ محمد صاحب 18 نکاح ہیں، واہ ماشاء اللہ۔ اے بھائی کہاں ہے وہ حسین، کہاں ہے؟ اب وہ تصویر 18 ہے تو 36 تصویر چاہیے میاں بیوی کو، 36 تصویر چاہیے۔ 18 نکاح ہے تو میاں بیوی کو 2 تصویر دینی پڑے گی نا، دیا 36 ہے کہ نہیں؟ دیکھو لاؤ بھائی، پہلا کون ہے؟ ولی اسامہ کون ہے؟ آگے آ جاؤ، لا
کہنا بولے نکاح وہ پڑھائی کا بدل ہاں میں اس کے بعد دعا کریں گے نا، پہلے نکاح ہو جاتی پھر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مولوی اسامہ کون ہے بھائی؟ آپ ہیں۔ آپ کی ہونے والی دلہن کا کیا نام ہے؟ نام معلوم ہے کہ نہیں کہ بھول گئے ہو؟ سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں۔ اچھا بھائی بولے یہ لیلا کہتی تھی مجنون کو، لیلا اور مجنون لڑائی ہو گئی تو لیلا نے کہا کہ اب تو میرے پاس آنا مت، مجنون نے کہا کہ تو بھی مت آنا۔ اب وہ دونوں جب گزرتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ وہ آنکھوں تو ملاتے نہیں تھے لیکن دل میں تو لیلا نے پھر شعر پڑھا، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں۔ بھائی مولوی اسامہ فہیمہ بنت، یہ بنت ہے نہیں ابن لکھا کیسے، فہیمہ بنت فخر الدین بھائی کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 10,000 روپیہ مہر کے عوض میں۔ آپ نے فہیمہ بنت فخر الدین کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکم، لاؤ دو تصویر دو، یہ لو، یہ دو تصویر آپ کو ہدیہ ہے، ایک آپ کی ایک آپ کی ہونے والی، اب بیوی تو ہو گئی ہے آپ کی، آپ کے بیگم کی، میری طرف سے ہدیہ دے دینا، پڑھتے رہنا، چلتے رہنا انشاءاللہ۔ یہ جاندار شاندار مالدار دیندار تصویر بہت پیسے بھی لائے گی، مولویوں کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے نا۔ ساجد بھائی کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ کی ہونے والی دلہن کا نام عائشہ، چلو بھائی ساجد بھائی عائشہ بنت مولوی عبدالحکیم کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 15,000 روپیہ مہر کے عوض میں۔ آپ نے عائشہ بنت مولوی عبدالحکیم کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ہاں، ابھی اس کو ہی کہنا، 3 بچے ہو جائیں پھر ان کو کہنا، 5 بچے ہو جائیں پھر آپ کو کہنا، پھر جب 8 بچے ہو جائیں تو آپ بیوی بن جانا، اسے شوہر بنا دینا۔ یہ لو، لاؤ بھائی، یہ لو تصویر، یہ جاندار شاندار مالدار تصویر ہے۔ توحید کون ہے؟ توحید تھوڑی جگہ آپ لوگ آ جاؤ بھائی، توحید آ جائے بیٹا۔ تھوڑا پاس ہو۔ بھائی توحید ابن آمین بھائی سالور، آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں فاطمہ بنت حفظ الرحمن بھائی مکھی، وکیل مولوی مستقیم، گواہ تو سارے کے سارے ہیں جو بھی ہے وہ، 10,000 روپیہ مہر کے عوض میں دے رہا ہوں فاطمہ بنت حفظ الرحمن کو۔ آپ نے فاطمہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ کہو میں نے اس کو، ہاں زور سے کہو، میں نے 2-4 آدمی سن لے میں نے اس کو،
بارک اللہ لکم ماشاء اللہ. اچھا لو یہ لو یہ دو تسبیح ہدیہ ہے ماشاء اللہ. سیف الدین کون ہے؟ آپ ہیں. آپ کی ہونے والی دلہن ہے مبینہ. مبین سے مبشرہ لکھا ہے. مبشرہ بنت بہت سیدھے ہو. یہ مجھے کتاب لکھنی پڑے گی اس پر. مبشرہ ہے نا, مبینہ تو نہیں ہے نا. ہاں دماغ میں کوئی اور تو نہیں ہے. خبر رکھیے بھائی. یہ کہ ہم تو جگ جگ قاضی ہیں, ساری دنیا کا نکاح پڑھاتے ہیں. مبشرہ برابر بیٹا. بھائی سیف الدین صاحب, مبشرہ بنت محمد بھائی کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 10,000 روپیہ مہر کے عوض میں. آپ نے مبشرہ بنت محمد بھائی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو کہو, اس کو ہاں ان کو بعد میں کہنا. لو یہ لو یہ دو تسبیح ہے آپ کو ہدیہ. ایک آپ کی, ایک آپ کی بیگم کی ہے. اللہ برکت دے. حسان آ جاؤ. یہ لڑکی کا کیا نام ہے موسم؟ رویدہ. بنت حنیف. رویدہ آپ کی رویدہ نام ہے نا بیوی کا؟ شرماؤ مت, بیوی کا نام لینے سے جو نکاح نہیں ٹوٹتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اویش کہتے تھے, پیار والا نام کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, دھمال والا نہیں. میں عربی میں بیان کرتا ہوں, میں نے کہا بیوی کا پیار والا نام رکھو, یہ سنت ہے, لیکن لیلا مت کہو اس کو. وہ اپنی بیوی کو لیلا کہتے ہیں, لیلا 1, لیلا 2, لیلا 3 ایسا کہتے ہیں وہ لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اویش کہتے تھے, کبھی عائش کہتے تھے, کبھی صدیقہ کہتے تھے, کبھی عفیفہ کہتے تھے, کبھی حمیرہ کہتے تھے. یہ سب پیار والے نام تھے. اچھا بھائی حسان صاحب, رویدہ بنت حنیف بھائی کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 10,000 روپے مہر کے عوض میں. آپ نے رویدہ بنت محمد حنیف بھائی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکم. اللہ ماشاء اللہ پکا دلہا ہے. یہ لو یہ لے بھائی. حیدرآباد میں نے 500 نکاح پڑھائے. حیدرآباد کے اجتماع میں کتنے نکاح بھائی؟ 500. تو جب پہلا دلہا آیا نا, میں نے کہا فلاں لڑکی کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو اس نے کہا ہاں انشاءاللہ. اس میں انشاءاللہ کیسے چلے گا بھائی؟ ارے پکی بات کر دوں. ہاں ٹھوک کے ساتھ کیا قبول کیا میں نے یوں. فیاض صاحب ہیں ماشاء اللہ. کیا نام؟ فہیمہ برابر بیٹا. بھائی فیاض صاحب, فہیمہ بنت ابوبکر بھائی کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 10,000 روپیہ مہر کے عوض میں. آپ نے فہیمہ بنت ابوبکر بھائی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکما جمع بینکما بخیر. یہ لو یہ جاندار شاندار مالدار تسبیح دیندار میرے ہاتھ سے دے رہا ہوں. اس میں سورہ اخلاص پڑھتے رہنا, درود شریف پڑھتے رہنا. لو پڑھتے رہو, چلتے رہو. اللہ نے ایک اولاد دے آپ لوگوں کو. اب تو ایسا ہے الحمدللہ, باپ کا نکاح بھی میں نے پڑھایا, اس کے بیٹے کا نکاح بھی میں نے پڑھایا, اور اس کے پوتے کا نکاح بھی میں نے پڑھایا. میں نے کہا پوتے کا نکاح پڑھا رہے تو یہ تیرے باپ کو ہی پڑھایا تھا, تیرے دادا کو ہی پڑھایا تھا میں نے. بھائی یحییٰ آپ ہیں, آپ کی ہونے والی دلہن مبشرہ ماشاءاللہ. بھائی یحییٰ بھائی مبشرہ مولوی ایوب کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 15,000 روپے مہر کے عوض میں. آپ نے مبشرہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکما جمع بینکما بخیر. یہ لو یہ دو تسبیح, یہ ہیرے جواہرات والی تسبیح ہے. شفیق شریفہ بنت عبدالواحد. شریفہ بنت عبدالواحد برابر. یہ شین شین اچھا جوڑے ماشاءاللہ. چلو شفیق آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں شریفہ بنت عبدالواحد بھائی پٹیل کو انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں پکا. ہاں وکیل حنیف بھائی. حنیف بھائی کون ہے؟ آپ ہیں. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عموماً پاکا سمن خبر سے 10,000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ نے شریفہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ لو آ جاؤ محسن.
थोड़ा पैसा मुझे पता नहीं था निकाह है, वरना निकाह पर ही बयान कर देता मैं। भाई बौसीर आ जाओ, आपकी होने वाली दुल्हन शफीक़ा। भाई बौसीर शफीक़ा बिनते मौलवी फ़खरुद्दीन पटेल को आपके निकाह में दे रहा हूँ 10,000 रुपया मेहर के एवज़ में। आपने शफीक़ा बिनते मौलवी फ़खरुद्दीन पटेल को अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु। ये लो ये तस्वीर, ये यादगार रहेगी तस्वीर। हाँ हाँ। याहिया, आपकी बेगम का नाम तहुरा। भाई याहिया तहुरा बिनते आदम भाई आपके निकाह में दे रहा हूँ तहुरा को 15,000 रुपया मेहर के एवज़ में। तहुरा को आपने अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाह। लो ये हदिया लेते जाओ। अब्दुल बासित, आपके होने वाली दुल्हन का नाम आतिका। 8,000 रुपये मेहर है। भाई अब्दुल बासित 8,000 रुपये कम है भाई, थोड़ी मेहर अच्छी होनी चाहिए। चलो वो तो मुफ्ती लोग ज़्यादा जाने। भाई अब्दुल बासित आतिका बिनते हिफ्ज़ुर रहमान को मैं आपके निकाह में दे रहा हूँ 8,000 रुपये मेहर के एवज़ में। आपने आतिका बिनते हिफ्ज़ुर रहमान को अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाह। लो तस्वीर हदिया दो, ये लो। ये जानदार शानदार मालदार दीनदार याद रखना, ज़िंदगी भर याद रहेगी। उसामा, आपकी होने वाली दुल्हन का नाम साइमा। भाई उसामा साइमा बिनते अशरफ भाई को आपके निकाह में मैं दे रहा हूँ 15,000 रुपया मेहर के एवज़ में। आपने साइमा बिनते अशरफ भाई को अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाह। ये लो, ये अलग अलग कलर की इसलिए दे रहा हूँ कि दोनों में नोक झोंक नहीं हुए। आ तुम्हारी से तुम्हारी न था, आ तुम्हारी से तुम्हारी न था। हाँ वह मौलछप ने मना ली थी तुम्हारे, अरे तारी तुम्हारी से, इसलिए अलग अलग कलर देता हूँ ताकि दोनों उलझे नहीं। भाई मौलवी मोहम्मद आप हैं, होने वाली दुल्हन का नाम सालिमा। माशाअल्लाह। भाई मौलवी मोहम्मद साहब सालिमा बिनते मोहम्मद अशरफ भाई को आपके निकाह में दे रहा हूँ 15,000 रुपये मेहर के एवज़ में। आपने सालिमा बिनते मोहम्मद अशरफ भाई को अपने निकाह में कबूल किया। माशाअल्लाह। ये लो मोहसिन, मोहसिन इब्न मौलवी हिदायतुल्लाह, आप हो? क्या नाम? मोहम्मद हसन। हसन नाम है। अच्छा। और आपके होने वाली दुल्हन का नाम सुहैमा। कहाँ से नाम लाते हो यार? हाँ मुमन आटला विशेष होती थी क्या? चलो मौलाना नामों पर मुझे मुस्तकिल मैंने ये सोचा कि लोग इधर उधर के नाम रखते हैं और परेशान होते हैं, तो मैंने कई मरतबा सोचा कि यार 500 नाम लड़कियों के तर्जुमे के साथ, 500 नाम लड़कों के तर्जुमे के साथ, मायने के साथ, ताकि वो मौलवी को जाना ही नहीं पड़े। मौलवी को फुर्सत नहीं है और ये भी जो कोई मिला वो नाम रख लेते हैं वो लोग। ये मैंने कई मरतबा लिखने की कोशिश की, लिखा भी, लेकिन छप नहीं सका। आप लोग दुआ करो वो किताब छप जाए। आप समझ गए कि 500 नाम लड़के, 500 नाम काफ़ी है, और 500 नाम लड़कों के, उसका तर्जुमा भी लिख दूंगा सामने, एकदम वैरायटी वाले नाम डालूंगा इंशाअल्लाह, अच्छे नाम। आपको आजकल लोग कहते हैं ना मौलाना आपको अच्छा नाम बताओ, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान ना, मौलाना ऐसा नाम चाहिए जो कुरान में हो और दुनिया में किसी का न हो। मैंने कहा ऐसा तो शर्त मत लगाया, बाद हमारे मुरीदीन होते हैं ना, वो मेरे पीछे पड़ा, मौलाना कुरान में हो दुनिया में किसी का न हो। मैंने कहा कारून रख ले, फिरौन रख ले, हाँ ना मौलाना, तो मैंने कहा सीधा सीधा अब्दुल्ला रख ले भाई, अब्दुर्रहमान रख ले, इसमें खैर बरकत अल्लाह ने रखी है। लेकिन मैं इंशाअल्लाह आज नियत करता हूँ आपके मौलवीपुर में कि 500 नाम लड़कों के, 500 नाम औरतों के इंशाअल्लाह। वो किताब जब देखते रहना कब आती है कब नहीं आती, लेकिन तैयार कर दूंगा इंशाअल्लाह ना। उसमें जो मैं अरब भी डाल दूंगा, तो अरब डालने से आदमी को ज़्यादा समझना मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और तर्जुमा भी लिख दूंगा इंशाअल्लाह। आप लोग दुआ के ज़रिए मदद करना। भाई मोहम्मद हसन सुहैमा बिनते मौली तैयब को आपके निकाह में दे रहा हूँ 15,000 रुपये मेहर के एवज़ में। आपने सुहैमा बिनते मौली तैयब को अपने निकाह में कबूल किया। वाह तस्वीर ये लो,
مبشر ہاں بھائی مبشر، صالحہ بنت مولوی زاہد کو آپ کے نکاح میں میں دے رہا ہوں 20,000 روپیہ مہر کے عوض میں، آپ نے صالحہ بنت مولوی زاہد کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ مبارک، اللہ مبارک کرے۔ یہ لو بھائی لو، ماشاءاللہ اچھی شادی ہو گئی۔ مولوی شاکر، ماشاءاللہ ہونے والی دلہن کا نام شبانہ، ماشاءاللہ۔ بھائی مولوی شاکر صاحب، شبانہ بنت فخر الدین بھائی کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 10,000 روپیہ مہر کے عوض میں، آپ نے شبانہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ۔ لو، جابر ابن عبداللہ، اچھا نام ہے ماشاءاللہ، جابر ابن عبداللہ حدیث کا نام ہے۔ اچھا بھائی جابر، عفیفہ بنت مولوی عبدالرشید کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں میں 15,000 روپیہ مہر کے عوض میں، آپ نے عفیفہ بنت مولوی عبدالرشید کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک۔ لو بھائی، محمد کون ہے؟ محمد یاسین فہیمہ۔ بھائی محمد ابن یاسین صاحب، فہیمہ بنت فاروق بھائی کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 10,000 روپیہ مہر کے عوض میں، آپ نے فہیمہ بنت فاروق بھائی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ۔ لو بھائی، ہو گیا؟ ہو گیا؟ اور کسی کا ارادہ ہے بھائی؟ نہیں؟ چلو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ان نکاحوں میں برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پورے مولی پور والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان نکاحوں میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ دعوت کا کام اخلاص اور صفات کے ساتھ کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مولی پور کو قبول فرما، قرب و جوار سے جتنے لوگ آئے ہیں ان کو قبول فرما، ان کے محبت کے کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی حاجتوں کو پورا فرما، اس شہر میں اس گاؤں میں آنے کو قبول فرما، یہاں رات گزارنے کو قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما۔ اے اللہ پورا گاؤں فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ اس امت سے کب تک تو ناراض رہے گا؟ اے اللہ تیرے رضامندی کا لباس پہنا دے، اے اللہ تقوی کا لباس پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، ان کی جو جائز مرادیں ہیں اسے پورا فرما۔ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، قبر میں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، جو زندہ ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، اے اللہ یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے۔
اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، اے اللہ برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائیو دیکھو میں معذور آدمی ہوں، مصافحہ نہیں کر سکتا، میں آپ حضرات کو سلام کروں، آپ حضرات سلام کا جواب دے دو، ٹھیک ہے بھائی؟ السلام علیکم